बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? अच्छे हाल चाल है। मौसम की क्या मिजाज है? जरा साइम आप जरा मौसम के मिजाज कराची में तो समझ से बाहर है। मौसम इन कराची इज कंफ्यूज्ड, बट लाहौर की, पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्मोग है बट सर्दी भी है। अच्छा, पंजाब वाली साइड पे लोगों ने हुडी स्वेटर्स वगैरह निकाली हैं। कराची में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी फिलहाल देखिए हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन अब वेट कर रहे हैं। अब दिसंबर आएगा, फिर जैन आएगा, उसी में हमें कुछ सर्दी मिल जाती है। वो जो बच्चों की 10 दिन की छुट्टी आती है ना सर्दियों की, उसमें होता क्या है कि 10 दिन जब गुजर जाते हैं तो फिर सर्दी एंट्री देती है। तो वो पर्पस जो है कि सर्दी की छुट्टियां वो नहीं रहता। नॉर्थ में तो भाई सफ़ेद चादर ओढ़ ली है आप। वादी कागान, वादी नारान, नीलम, और आप ये देखें कि सवात कलाम बर्फ़बारी हो रही है, प्रॉपर हैवी स्नो फॉलिंग हो रही है, और सयाहों ने रुख कर लिया है नॉर्दर्न एरियाज़ का। ये आप मनाजिर देखिए कितनी खूबसूरत आपने नारान और कागान में बताया। सयाह जो है ना, कुछ सयाह जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर बस रुख ही करते रहते हैं इन इलाकों का। तो ये माशाल्लाह से उन सयाह में से हैं। सयाह कह रही हूँ मैं। सो अच्छा जी, स्कर्दू, बाबूसर, गिलगित बल्तिस्तान, केलात, ज़ियारत समेत अब जो बहुत सारे ये इलाके हैं, ये मशहूर इस वजह से हैं कि जब यहाँ पे ठंड पड़ती है तो ठीक ठाक ठंड पड़ती है। अब ज़रा आप सुनेंगे यहाँ का दर्जा हरारत मनफी रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो जब मनफी हो जाए तो फिर आपको आइडिया हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं नॉर्थ के बाद ज़रा पंजाब की तरफ आते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान में भी ठीक ठाक सर्दी, और हमें बचपन से ही पता है, हमें ये बात कहते हैं ना, बिल्कुल ही याद हो गई है कि यख बस्ता हवाएं कोयटा की कराची में एंट्री दे दी हैं। अब वो यख बस्ता हवाएं जो हैं बड़ी मुश्किल से एंट्री दे रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब तक यहाँ पहुँच नहीं पा रही, बहुत स्लो आ रही, स्लो रेट पे आ रही है। योब में बहुत सर्दी है, और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी सर्द मौसम है। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध भी छाई हुई है। अच्छा, धुंध भी आना शुरू हो गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता धुंध भी आ रही है। फिर उसके बाद स्मोक तो है ही है। अच्छा, वहाँ पर ये मसला भी है ना कि लोग ज़रा ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मोक है या फॉग है, ये चल क्या रहा है, ये भी समझ नहीं आती। कौमी इदारा सेहत ने स्मोक से बचाव और एहतियाती इक़दाम के लिए एडवाइजरी जारी की है। सर्द मौसम में स्मोग रवा माह से फरवरी तक शदीद मुतासर कर सकती है, और एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि फ़िज़ा में जहरीले मादे और सर्दी नमूनिया की बीमारी फैलाने का सबब भी बन सकती है। तो ये लास्ट टाइम मैंने देखा था पंजाब गवर्नमेंट जी बड़ी इस पर कोशिशें भी कर रही है। टू बी ऑनेस्ट, हमने देखा किस तरीके से स्मोक गन्स मंगवाई गई और पूरा उनका स्प्रे हुआ। आई थिंक ये रोज़ाना की रूटीन में भी शामिल है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि ये कहा गया कि जो इंटरनेशनली जो हमें मॉनिटरिंग जो एक तरीक़ाकार है, जो सिस्टम है, उस पर हम रिलाई नहीं करना चाहते। हमारा अपना सिस्टम हम इन प्लेस करेंगे, जो कि कहते हैं ना, जो हमें पार्टिकुलेट मैटर बताएगा कि। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो नवंबर का, ये आई गेस आज 19 है, नवंबर के 19 में जो इंडेक्स आ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें टॉप 10 में नहीं आपको नज़र आ रहा लाहौर शहर, वरना लाहौर शहर टॉप 5 क्या बल्कि 1, 2, 3 टॉप 3 में हुआ करता था। अच्छा, लेकिन दिल्ली जो है वो अभी भी टॉप 5 में आपको नज़र आ रहा है। आई विल हैव टू एग्री विद यू ऑन दैट। लाहौर से या फैसलाबाद से, गुजरांवाला से ऑन ग्राउंड जो फीडबैक मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि इस साल लाहौर में या फैसलाबाद में या पंजाब में बतदरीज कम है स्मोग लास्ट ईयर की निस्बत। और ये जो ख़ास तौर पर टाइम है ना, ये दिसंबर जनवरी वाला, इसमें शदीद स्मोग होती थी। तो हम ये देख रहे हैं कि AQI में भी कमी है, और उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर्स में भी कमी है। ये इक़दाम जो किए गए थे स्मार्ट लॉकडाउन के, उसके बाद फिर आपको याद होगा कि वो कार्बन एमिशन मॉनिटर्स गाड़ियों के ऊपर नस्ब किए गए थे। उसके बाद स्कूल के औकात कार चेंज किए गए। सो आई बिलीव कि ये तमाम तर जो इक़दाम किए गए थे इनके रिजल्ट्स अब आना शुरू हो गए हैं। चलें जी, तो हमारे साथ जी 2 शहरों की सूरत हाल हमारे नुमाइंदगान बताएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब विमेन एम्पावरमेंट की बात ही कर लेते हैं। 2 ख़वातीन, ज़ैनब अली इस्लामाबाद से, अतिया अकरम कोयटा से हमारे साथ है। तो सबसे पहले ज़रा शहर इक़्तिदार की सूरत हाल जान लेते हैं, वहाँ का मिजाज कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है। तो ज़ैनब बताइएगा, इस्लामाबाद में तो बड़ी ठीक ठाक ठंड पड़ती है, तो तैयारी पूरी थी आप लोगों की, लेकिन कैसा मौसम है, क्या दर्जा हरारत है? जी सदफ, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि सर्दी कब आएगी, तो मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि इस वक्त मैं इस्लामाबाद में धूप में खड़ी हूँ। आंखों में धूप चुभ रही है, लेकिन टांगें जो है वो इसे काम पी रही है, और जब हवा का झोंका गुजरता है तो सर्दी जो है वो मज़ीद भी बढ़ जाती है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा गया है कि सुबह और शाम के वक्त इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है।
اور دن کے وقت ٹمپریچر جب دھوپ مکمل طور پہ نکل آتی ہے تو ٹمپریچر کچھ حد تک بہتر ہو جاتا ہے, سردی میں تھوڑی کمی دیکھنے کو ملتی ہے. اگر ہم ٹمپریچر کی بات کریں تو اسلام آباد کا منیمم ٹمپریچر جو ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ, جبکہ میکسیمم جو ہے وہ آج 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے, کیونکہ اتنا ڈفرینس ہوتا ہے. اسی وجہ سے صبح کے وقت شدید سردی, جبکہ دن کے وقت موسم جو ہے وہ کچھ حد تک نارمل ہو جاتا ہے. اور اگر ہم بارش کی بات کریں تو محکمہ موسمیات سے آج ہی ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بارش کا کوئی امکان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. جیسے آپ لوگوں نے پہلے بھی اسموک اور فوگ کی بات کی, تو جب بارش نہیں ہوتی تو ویسے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید اسلام آباد میں یہ ایشوز اتنے نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن یہاں پہ بھی اسموک اور فوگ کے ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. دھوپ نکلنے کے بعد فوگ جو ہے وہ کسی حد تک تو کم ہو جاتی ہے, لیکن اسموک کی وجہ سے کافی سارے ایشوز جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بارش جو ہے وہ ایک نیچرل فلٹر کے طور پہ کام کرتی ہے. تو جب بارش نہیں ہوتی اسموک بڑھتی ہے تو اس سے پھر بیماریاں, جیسے پہلے صاحب نے بتایا کہ بیماریاں جو ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. اسی وجہ سے محکمہ موسمیات اور باقی جو متعلقہ ادارے انہوں نے لوگوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ لوگ جو ہے وہ محفوظ رہیں, اور خاص طور پر جب اسموک یا فوگ ہو تب وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں, ماسک وغیرہ پہنیں تاکہ وہ محفوظ رہیں. اور اسلام آباد کی سردی تو زینب ویسے ہی بڑی انجوائبل ہوتی ہے, بڑی ڈیلائٹ فل ہوتی ہے. تو اسلام آبادیز اتنا تو بھائی اسموک کی شکایت نہ کریں, باقی شہروں میں دیکھیں کیا حال ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ تو بڑے کھلا آسمان ہوتا ہے, صاف آب و ہوا ہوتی ہے. اسلام آبادیز انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کچھ لوگ تو انجوائے بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اسلام آباد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرح کا موسم ایک ہی دن میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. دن کے وقت اسلام آباد جو ہے تھوڑا سا کراچی بن جاتا ہے, صبح کے وقت جو ہے وہ نارائن کاغان والی صورتحال ہوتی ہے. تو ہر طرح کا موسم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لوگ خود کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں, مطلب پوری طرح سے وفاق کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اسلام آباد سے, ہے نا؟ جی بالکل. اور سارے سیکٹرز کے مرکز میں مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک بون فائرز بھی آن ہو گئی ہوں گی. جی وہ بھی ہوتا ہے, لوگ جو ہے گھومنے پھرنے کے لیے بھی جاتے ہیں, خاص طور پر اسلام آباد میں جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے تو فیملیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. اور اس طرح کے موسم میں رات کے ٹائم اسلام آباد میں جو کیفیز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, بون فائر کر رہے ہوتے ہیں, تکے جو ہے وہ کھائے جا رہے ہوتے ہیں, اور موسم کی تھوڑی تھوڑی شکایت بھی کر رہے ہیں, لیکن انجوائے جو ہے وہ بھی پوری طرح سے کر رہے ہیں. انجوائے تو کر رہے ہیں. ذرا اب ہم زینب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہم ذرا لاہور کا رخ کر لیتے ہیں. لاہور سے سدرا غیاث نے ہمیں جوائن کیا ہے. سدرا آپ بتائیں, زندہ دلانے لاہور کتنا انجوائے کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اس سردی کے موسم کو؟ اسموک کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, لاہور کی اگر بات کی جائے تو زندہ دلانے لاہور جو ہے وہ اسموک ہو, کوئی بھی آفت ہو, اس کو انٹرٹینمنٹ خود بخود بنا لیتے ہیں. تو لاہوریے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہر موسم کو بھی انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ موسم اب جو ہے وہ تبدیل ہو شروع ہوا ہے. گرمی جو ہے صبح کے اوقات پہ ہوتی ہے, لیکن بہت علل صبح اور شام کے اوقات میں جو ہے وہ تھوڑی خنکی بڑھ جاتی ہے. تو کافی تبدیلی جو ہے وہ موسم میں آئی ہے. لیکن اگر اسموک کی بات کریں تو پچھلے سالوں کی اگر بات کریں تو نسبتاً اس وقت جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں اسموک کا زور ذرا کم ہے, لیکن ابھی بھی اسموک جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ختم ہو گئی ہے. ابھی بھی جو ہے وہ 150 سے 200 کے درمیان میں جو ہے وہ اسموک کا AQI آ رہا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور میں بالکل اسموک ختم ہو گئی ہے, لاہوریے جو ہے وہ صرف سردی کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ موسم جو ہے وہ فوگ کے موسم کو انجوائے کرنے والا ہوتا ہے, جس میں سوندھی سوندھی خوشبو آتی تھی کسی وقت میں جب فوگی ویدر شروع ہوتا تھا. لیکن اب کیونکہ اسموک ساتھ میں مل گئی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. لیکن کیونکہ پھر بھی ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے اور شہری جو ہے وہ اس خوبصورت موسم کو ضرور انجوائے کر رہے ہیں. لیکن سدرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے جب ہم آپ کو اسکرین پر تمام اپنی رپورٹرز کو دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ آج ہماری اسکرین پر لڑکیاں ہی لڑکیاں خواتین چھائی ہوئی ہیں. تو کوئٹہ کے منظر ہم دیکھ رہے ہیں, کراچی کے ہمیں قدرے بہتر کلیئر انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے, مگر لاہور میں ہمیں دھند کا ایفیکٹ نظر آ رہا ہے. ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں, لاسٹ ٹائم اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا, آئی تھنک اب ایسا کچھ نہیں ہے, بٹ اسٹل کچھ ریسٹرکشنز ہیں, کچھ پابندیاں ہیں, وہ کیا کیا ہیں اور ان پہ کیا عمل درآمد ہو رہا ہے, اس بارے میں کیا بتائیں گی؟ جی بالکل, اگر اسموک کے حوالے سے حکومتی اقدامات کی بات کی جائے تو جو سڑکوں پہ صفائی ہوتی ہے اس میں ڈرائی جو صفائی ہے اس کے لیے منع کیا گیا ہے. پانی کا چھڑکاؤ ہوگا اور اس کے بعد جو صفائی ہے وہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو طبی ماہرین ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ شہری جب گھروں سے نکلے تو وہ ماسک کا استعمال کریں اور اپنے شام کے اور صبح کے اوقات میں جو ہے وہ کھڑکیاں دروازے بند رکھیں تاکہ اسموک کے جو اثرات ہیں ان سے بچا جا سکے. لیکن یہ اسموک جو ہے
वो बहुत ज़्यादा लेवल पर अभी इस वक्त नहीं है, 500 या 600 पर नहीं है, 200 से 300 के दरमियान में जो है वो स्मोक इस वक्त मौजूद है लाहौर में। तो ये निस्बतन कम है। अगर हम पिछले नवंबर की बात करें तो 1000 से तजावुज़ कर चुकी थी इन दिनों में स्मोक, जिसमें जो है वो बाहर एक आम आदमी का खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया था। और स्पेशली वो लोग जिनको थोड़ी सांस की तकलीफ़ है या और सांस जैसे मसाइल हैं, उनके लिए तो ये दिन जो है वो बहुत अज़ियतनाक बन चुके थे। लेकिन इस साल जो है वो निस्बतन जो है वो कुछ कम है स्मोक, जिसके बायस जो है वो शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी ही है, लेकिन असरात अभी भी मौजूद हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। हुकूमत के साथ साथ उनका ये कहना है कि शहरी भी जो है वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि एमिशन टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है गाड़ियों की। ग्रीन स्टिकर्स इसी वजह से लगाए जा रहे हैं ताकि स्मोक को जो है वो कम किया जा सके। और गाड़ियों के धुएं का अखराज जो है वो एक बड़ी वजह है स्मोक को क्रिएट करने की। डस्ट भी है, तो इसके लिए जो है वो हुकूमती इक़दाम भी किए गए हैं। ठीक है, साथ ही रहिएगा सिद्रा, आप भी, ज़ैनब आप भी। ज़रा अब हम चलते हैं क्वेटा, और क्वेटा के जो मंजर है ना, उससे मैं ये बता दूं कहीं इतनी ठंड नहीं है जितनी ठंड मुझे इस वक्त क्वेटा में नज़र आ रही है। क्योंकि अतिया ने जो पूरा उन्होंने आई थिंक शॉल ली हुई है। ज़रा पूछते हैं भाई कितना दर्जा हरारत है। सो अतिया ज़रा हमें बताएं, ठंडी हवाएं तो खैर आ नहीं रही कराची में, अगर क्वेटा में ही बता दें कितनी सर्दी है। जी बिल्कुल सदफ, ऐसा है कि अगर हम मौसम की बात कर लें तो बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया, क्योंकि कोयटा वालों के पहनावे से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ठंड कितनी ज़्यादा है। और मैंने एक हल्की सी शॉल ली हुई है, वो भी समझे रस्मन ही ली है, क्योंकि धूप इस कदर तेज़ है, अगर मैं इस शॉल को भी उतार दूं तो मुझे ठंड महसूस नहीं होगी। कोयटा को ये कहना चाहिए कि एक तो इन्वायरमेंटल चेंज है, लेकिन हम अगर इसे थोड़ा सा लाइटली एक मजाक के मूड में ले लें तो कोयटा को नज़र लग गई है। नवंबर में इस कदर तेज़ धूप का होना एक जो है वो कतई अजीब किस्म की बात है। शहरी कोशिश कर रहे हैं कोट पहन लें, टोपियां पहन लें, मगर मौसम इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। इस वक्त भी जो है जिसे कहना चाहिए ना, तमतमाती हुई धूप में मैं खड़ी हूँ, मुझे ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सुबह के और शाम के औकात में मौसम में कतरे खुनकी आ जाती है, हवा थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, मगर काबिले बर्दाश्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले कोयटा से मौसम कराची आता था, अब हम कराची से कोयटा भेज रहे हैं, तो इसलिए आप कह रही हैं ना मुझे नज़र लगी हम जो है सर्द हवाएं नहीं, यहाँ से तो आपको गर्म हवाएं भेज रहे हैं कोयटा में। बिल्कुल सदफ, पहले ये होता था कि हम यहाँ से ठंडी हवाएं भेजते थे, मगर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस दफ़ा जो गर्मी हमने गुजारी है 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक में हमने गर्मी गुजारी है, तो आप गरम गरम हवाएं ना भेजें, हमारी ठंडी हवाओं का तोहफ़ा कबूल करें, क्योंकि कोयटा वाले इतनी शदीद गर्मी बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मौसम सर्द हो ही जाता है कि नहीं? रात के टाइम इस टाइप का सर्द होता है कि हम एक ब्लैंकेट लेते हैं, लेकिन आधी रात को ठंड होती है तो पैर निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो सके। कोयटा देखें, और कोयटा के मौसम में इस तरह का जो है सीन वो बहुत लोगों के लिए अजीब भी, और इस किस्म के सीन में जो है मौसम जिस किस्म का हो गया है, जो वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। कोयटा का वैसे भी मौसम बड़ा डस्टी वेदर है, तो उसकी वजह से एलर्जी की बीमारियां और सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। इस दफ़ा जो है तकरीबन हॉस्पिटल्स में बच्चे बहुत ज़्यादा गए हैं, और उसकी वजह यह है कि गले ख़राब हो रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों को सांस लेने में मसला है, और मौसम सुबह और शाम में जो सर्दी है वो बिल्कुल खुश्क है, और महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक दूर दूर तक जो है वो बारिश का इम्कान नहीं है। बादल आएंगे सदफ, हमें तड़पाएंगे और सताएंगे और निकलते हुए चले जाएंगे, और कोयटा वाले इस दफ़ा जो है वो नवंबर में भी गर्मी मनाएंगे। ओए होए होए भाई क्या बात है। थैंक यू वेरी मच अतिया फ्रॉम कोयटा, सिद्रा फ्रॉम लाहौर एंड ज़ैनब फ्रॉम इस्लामाबाद फॉर अपडेटिंग अस। बहुत शुक्रिया आप तीनों। ये वो सर्दी है जिसमें आप कंबल लेते हैं, ब्लैंकेट ले लेते हैं, लेकिन एक टांग आप बाहर निकाल के ज़रूर रखते हैं। ये सर्दी क्योंकि पूरी तरह आई नहीं है, आप सर्दी महसूस भी कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट वेटिंग। कराची वाले तो अभी कोई बात नहीं, मौसम हमें तड़पाओगे तड़पा लो, कोई बात नहीं, हम तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड गाइज, जब हम मौसम की बात कर ही रहे हैं, सर्दी की बात कर ही रहे हैं, तो फिर क्यों ना बात कर ली जाए सर्दी की सौगात मछली की। अच्छा, अब मछली की हम बात कर रहे हैं, मछली वो भी साहिवाल की। साहिवाल में शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया है, और सरसों के तेल में फ्राई की जाने वाली काला रहू मछली ख्वाबों के शौकीन खानों के मंचनों के लिए एक बहुत डिश, एक सौगात है। तो रिपोर्ट करें हमें साहिवाल से नईम शेख। साहिवाल में मौसम की तब्दीली के साथ ही मछली खाने के शौकीन अफराद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम
फ्राई फिश कॉर्नर्स का रुख कर लिया। शहरी फिश कॉर्नर्स पर अपनी मनपसंद फ्राई फिश खाकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सर्दियाँ एंजॉय करने के लिए यहाँ पे मछली खाने आए हैं, तो ये उकाड़ा से आए हैं। पहले हम इनके पास उकाड़ा जाते थे मछली खाने, अब ये यहाँ पे साहिवाल में आ चुके हैं, तो यहाँ इनकी मछली खाने आए हैं। इनकी मछली बहुत ज़बरदस्त है। दुकानदार का कहना है कि वो काला रहू मछली की चमड़ी उतारकर सरसों के तेल में फ्राई करता है, जबकि खास मसालों से इस मछली का मज़ा दुबाला हो जाता है और इसकी मछली को खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सरसों के आयल में फ़िश तैयार करते हैं, और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये स्किन उतार कर हम फ़िश तैयार करते हैं और खालिस मसाला जात में तैयार करते हैं। प्रोटीन से भरपूर मछली ग़िज़ा के साथ साथ मौसम सरमा की यकबस्ता सर्दी में ढाल का भी काम करती है। कैमरामैन शरीफ मुगल के साथ नईम शेख, ARY न्यूज़, साहिवाल। भाई मुझे बताएं क्या तरीका है, क्या मतलब सुबह सवेरे आप बस चाय का कप लेके बैठे हैं, आप मछली दिखा रहे हैं, मतलब भूख चमक गई है। लेकिन सुबह जब हम ऐसे लाइटर चीज़ टॉपिक से आते हैं, लाइटर सेगमेंट से आते हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है, सर्दी और मछली, बस क्या कॉम्बिनेशन कि हाँ कि हम किसी अच्छी पॉजिटिव और मज़े के सेगमेंट से आगाज़ करें, आपके दिन का आगाज़ भी अच्छा हो, बेहतरीन, हमारा भी अच्छा हो। बट समहाउ कभी मजबूरी भी होती है, तो हम एक बात बताएं, आप लाहौर से हैं ना, तो भाई कराची में आपने मछली ट्राई की होंगी, क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? एक बिरयानी और एक मछली, इसका कंपैरिजन करना हमें छोड़ देना चाहिए। कराची और लाहौर का कोई कंपैरिजन नहीं है बिरयानी और मछली के अंदर। चले निहारी हलीम, चले लाहौर को इतना एज हम दे देते हैं कि टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं अच्छी मिल ही जाएगी, बट बिरयानी और फिश का ना करें। एक वो जो वोटिंग बॉक्स होता है ना, मेरे ख्याल में वो यहाँ पे एक छोटा सा पोल लगाना चाहिए, उस पर लोग जो है क्लिक करके हमें बताएं जी कि क्या कहाँ की क्या मशहूर है। yes. तो खैर खाने पूरे पाकिस्तान के अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस, तो साइम जो है वो ये वाला काम यहाँ पर कर रहा है। मैंने बिरयानी आलू के साथ खाना शुरू कर दिया, वही बेस्ट है। अच्छा जी, फॉरवर्ड मैच की बात कर लेते हैं। और शाहीनों ने जी ट्राई नेशन जो सीरीज़ है उसमें भी जो पहला अपना कहते हैं ना खाता खोला है ज़बरदस्त तरीके से, नॉट दैट ज़बरदस्त तरीके से। इस मैच को बहुत अच्छे तरीके से जीता जा सकता था, बट हम जीत गए, और जीत होती है। तो श्रीलंका के खिलाफ जी वाइट वॉश किया पहले हमने, उससे पहले हमने साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ जीती। अब जी ट्राई नेशन सीरीज़ जिसमें जिम्बाब्वे है, श्रीलंका, पाकिस्तान है, उसका फातिहाना आगाज़ हुआ है। लेकिन बासानी ये मैच जीता जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने कहते ना 148 रन का जो आसान सा हदफ था, सिर्फ और सिर्फ 4 गेंदें पहले हासिल किया और मैच 5 विकेटों से जीता है। जिम्बाब्वे ने जी पहले खेलकर 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए, और फिर उनकी इनिंग जो थी उसमें भी हम बता देते हैं उनके प्लेयर्स ने क्या किया। 49, सिकंदर रजा ने 34 रन बनाए, मोहम्मद नवाज ने 2 शिकार की। बाबर आजम ने कैच तो अच्छा पकड़ा, लेकिन कोई नाकामियों का तो तसलसल वैसे अभी टूटा नहीं, चलता ही आ रहा है। अच्छा, मोहम्मद नवाज ने जी 2 विकेटें ली हैं, तो इस तरीके से जी हमारी बॉलर्स की कारकर्दगी रही। अब ज़रा आ जाते हैं हमारी अपनी परफॉर्मेंस पर, यानी पाकिस्तान की इनिंग्स के हवाले से आपको बताते हैं। तो जिम्बाब्वे का जो 148 रन का हदफ था, पहले ही मैंने आपको बताया, सिर्फ 4 गेंदें पहले जो है हम आखिर तक मैच को लेके जाते हैं। हम कहते हैं जी पब्लिक आई है, पूरा पैसा वसूल करके जाए, चाहे उनकी हार्ट बीट जो है वो ऊपर नीचे होती रहे। अच्छा जी, फ़खर जमान इन फॉर्म अगेन, और हम फ़खर को देख रहे हैं, लास्ट मैच में भी उन्होंने परफॉर्म किया था, तो बड़ा इंतज़ार था सबको उनकी फॉर्म का, और उनके साथ ज़्यादती हो रही है जी, ऊपर नीचे उनको किया जा रहा है, नंबर जो है उनको किस नंबर पर खिलाना चाहिए। 44 रन के साथ वो नुमाया रहे। साइम अयूब ने 22 रन बनाए, साहबजादा फरहान ने 16, बाबर 0, कैप्टन सलमान अली आगा 1 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान, इनका बड़ा चर्चा भी हो रहा था और जिक्र भी हो रहा था कि इन्हें मौका मिलना चाहिए। उस्मान ने 37 और मोहम्मद नवाज ने 20 रन बनाए, नॉट आउट रहे, और पाकिस्तान को यूं इन दोनों ने टीम जीत की तरफ ले गए। अच्छा, ये एक तो बाबर के 0 का कोई मुझे जवाब देते, ये तो मेरी समझ से तो बात बात हो गई है। एक मैच में इतना अच्छा परफॉर्म करते, हमारी एक्सपेक्टेशंस ये टॉप पे पहुंच जाती हैं, और अगले मैच में बिल्कुल ही 0 या बिल्कुल ही 2-3 रन। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, आपको एक और अहम डेवलपमेंट बताते हैं। श्रीलंका के वनडे और T20 टीम के कप्तान श्रीलंका की कप्तानी खतरे में पड़ गई है। अब क्यों पड़ी खतरे में? क्योंकि श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक खिलाड़ियों को पाकिस्तान का दौरा ख़त्म करने के लिए श्रीलंका ने उकसाया था, जिस पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया है, और उन्हें कप्तानी से हटाने की भी बातें चल रही हैं, और श्रीलंकन बोर्ड ने श्रीलंका को दौरा पाकिस्तान से वापस भी बुला लिया है, और वो तीसरा वनडे नहीं खेल सकते थे, और 3 मुल्की सीरीज़ जो ट्राई सीरीज़ थी उसमें भी शामिल नहीं। उनकी जगह हम ये देख रहे हैं कि दासोवन शनाका कप्तानी कर रहे हैं। अच्छा देखें, कुछ ऐसे भी खबरें आई थी कि ये जो श्रीलंकन प्लेयर्स जो ख़ास तौर पर जाना चाह रहे थे पाकिस्तान, और बायलैटरल जो सीरीज़ थी श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान,
वो वजह ये भी थी कि IPL से जी उनकी नज़रें IPL की तरफ है, वहाँ पर जगह बनाना चाह रहे हैं। अब आई डोंट नो कि जब इस तरह की खबरें आती हैं उनमें कितनी सदाकत होती है, लेकिन भाई श्रीलंकन बोर्ड ने फैसला किया है, ये बड़ी तो अच्छी कुछ चीज़ ना है। कुछ यहाँ पे है ज़रूर गड़बड़। खुद एहतसाबी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हम इससे पहले हमने 2 दिन पहले आपकी मुलाकात करवाई थी जी शाहीन से। शाहीन वो जो कि राइजिंग स्टार्स एशिया कप हो रहा है उसमें पाकिस्तान शाहीन जो है उन्होंने भारत को जिस तरीके से हराया था बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और उन्होंने जी 40 गेंदों पहले जीत लिया था मैच, ये मैं आपको याद दिला दूँ। तो उन जीत का सफ़र जारी है और भारत को हराने के बाद अब UAE से भी मैच हुआ तो उनको भी शिकस्त दी है और हैट्रिक करने के करीब है, बल्कि हैट्रिक कर भी लिया आई गेस। और दोहा में ग्रीन शर्ट्स ने UAE को 9 विकेट से आउटक्लास किया। 60 रन का हदफ था, बहुत आसान था, छठे ओवर में ही हासिल कर लिया माशाल्लाह, मैच अपने नाम किया। तो इन फॉर्म है माज जो कि हमारे शो का हिस्सा भी थे, उन्होंने जनाब 37 रन बनाए, बर्क रफ्तार ये इनकी इनिंग्स थी और 2 विकेट भी इन्होंने साथ मिली। तो ये ऑल राउंड इनकी परफॉर्मेंस हमने UAE के अगेंस्ट। अच्छा, मास को सोशल मीडिया सार्फिन से बड़ा प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से उनके लिए रील्स बनाई जा रही हैं, लोग अपना प्यार का इजहार कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड आपको एक और डेवलपमेंट ही बताते हैं कि सरफराज अहमद को हमने आपको बताया था अपने ही प्रोग्राम में कि सरफराज अहमद को PCB की नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तो अब बात यह है कि कहा यह गया कि सरफराज को PCB की जिम्मेदारियां क्यों सौंपी गई और किसी और ने नहीं कहा। साबिक कप्तान अजहर अली ने PCB के ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया और ये कहा कि सरफराज को PCB की जिम्मेदारियां क्यों दी। अजहर अली सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 का चार्ज सौंपने पर नाराज़ हुए और इस्तीफ़ा क्रिकेट बोर्ड को भेज दिया। अजहर अली सिलेक्शन कमेटी के रुकन और यूथ डेवलपमेंट के सरबराह के ओहदे पर तैनात थे। अब भाई सरफराज जो हैं उनके साथ ये क्यों होता है, क्यों अगर दे दिया है तो डिसाइड करके दिया होगा। चलें इस पर भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी। सबसे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ पे जो पाकिस्तान ने पहला मैच जीता उसकी बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। जिम्बाब्वे की टीम वीक टीम थी बट स्टिल हम उनसे बहुत अच्छे से ये मैच जीत सकते थे, जीत तो गए लेकिन 4 गेंदें पहले हमने मैच जीता है और बहुत ही फंस फंसा के मुश्किल से मैच निकाला है। तो क्या कहिएगा टीम की परफॉर्मेंस के बारे में? ये पाकिस्तान की टीम अपने फैंस को टफ टाइम देती है, वो चाहे मीडिया वाले हो या फैंस को टफ टाइम देती है और उस टीम के लेवल पे जाके खेलती है। सामने जो ओपोनेंट्स होते हैं, 12वें नंबर की रैंकिंग है जिम्बाब्वे की टीम की, लेकिन अभी अपने मुल्क में जब भी एशियन टीम कोई गई है तो एक आध मैच में ज़रूर हरा देते हैं। कल भी ऐसा लग रहा था जैसे जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया था, पहले 11 ओवर में उन्होंने 93 बनाए, अगले 9 ओवर में वो सिर्फ 56 रन बना सके, लेकिन फिर भी एक मुकाबले वाला टोटल उन्होंने ज़रूर कर दिया था 147। और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है शुरू का आगाज़ जो होता है पाकिस्तान का बहुत ही स्लो होता है, स्लो करके फिर एंड में आके फ़खर ने, उस्मान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और नवाज तो आजकल वाइट बॉल में टॉप क्लास पाकिस्तान के प्लेयर हैं। बॉलिंग हो उसमें भी उन्होंने 2 आउट किए, फिर 21 नॉट आउट बनाकर वो मैन ऑफ द मैच भी हुए और बहुत ही अच्छी बैटिंग उन्होंने की और बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो आजकल कम नवाज कम का टाइम चल रहा है। अच्छा शाहिद भाई, ये बताएं, ऐसा लग रहा है कि बाबर और सलमान आगा ने तो T20 में अच्छा ना खेलने की ना कोई कसम ही खा ली है, तहैया कर रखा है। मुसलसल नाकामी की क्या वजह हो सकती है? बाबर हमें एकदम से बिल्कुल आसमानों पर ले जाते हैं और फिर आसमान से ला के गिराते हैं हमारे एक्सपेक्टेशंस को। बिल्कुल ऐसा ही है, बाबर अच्छा खासा खेल रहे थे। वनडे में थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, T20 में इतना टाइम नहीं होता और शायद इसी वजह से वो कल गए थोड़े से कंफ्यूज थे शुरू में ही और ब्रैड इवंस ने उन्हें LBW कर दिया। LBW बहुत हो रहे हैं, वो अंदर आती गेंद उनके लिए एक प्रॉब्लम का मसला बन रही है। उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करना है कोचेस के साथ। अभी वो उन्होंने 1-2 सेशन किए थे अपने पुराने कोचेस के साथ और उन्होंने यही बताया कि हमने जो चीज़ें बताई हैं बाबर ने उसके ऊपर अमल किया, वनडे में सेंचुरी बनाई। तो देखना चाहिए, बाबर इतना टैलेंटेड प्लेयर है, इतना अल्लाह मियां ने उसको टैलेंट दिया है कि उसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पिच पर पहुंचकर उसका अपने पूरे एतमाद से खेलना चाहिए और उसके पीछे रन्स थे, एक सेंचुरी वो बना के आया, लेकिन न जाने क्यों एकदम से कंफ्यूज बैटिंग करते हुए नज़र आए और एक अंदर आती गेंद पर LBW हो गए। बहुत सारे जो फैंस होते हैं, तकरीबन 99% फैंस बाबर आजम की इनिंग्स, बाबर आजम को देखने आते हैं। अंपायर से भी थोड़ी सी मेरे हिसाब से गलती हुई, अंपायर कॉल पे गया, आउट अगर ना देते अंपायर
تو فینس کا بھی دل خوش ہوتا اور شاید بابر اعظم کچھ تھوڑے بہت رنز بھی بنا. اچھا لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے دیکھتے ہیں آگے آنے والے میچز میں کیا ہوتا ہے. فخر کی بات کر لیتے ہیں, ٹاپ اسکورر رہے, لیکن ان کا جو نمبر ہے وہ بہت جو ظاہر ہے, یہ تو ہم کیپٹن پہ سوال اٹھائیں شاہد صاحب, کس پہ سوال اٹھائیں, کون ان کو جو ہے اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی جی وہ اوپنر آ رہے ہیں, کبھی وہ مڈل آرڈر میں آ رہے ہیں, اب انہیں 5ویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے بھیجا گیا. آپ کے خیال میں ٹھیک فیصلہ تھا یا یہ بیکاز انہوں نے اسکور کر لیا تو اس ایشو پر اب سوال نہیں اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیے T20 میں پاکستان کو یہ پرابلم رہے گا, اس لیے کہ پاکستان کے زیادہ تر پلیئرز ٹاپ آرڈر کے ہیں. اب سائم اور صاحبزادہ فرحان اوپن کر رہے ہیں, بابر بھی ٹاپ آرڈر کے پلیئر ہیں, رضوان بھی ٹاپ آرڈر کے پلیئر ہیں, فخر بھی ٹاپ آرڈر کے پلیئر ہیں, حسن نواز ٹاپ آرڈر کے پلیئر ہیں. ہم انہیں حسن نواز کو اوپنر لے کے آئے, انہوں نے ایک سینچری بھی بنائی آکلینڈ میں, اس کے بعد ہم انہیں 4 اور 5 نمبر پہ لے گئے, وہ اسپنر پہ اسٹرگل کرتے رہے, باہر ہو گئے. یہ تو سمت کو انجری ہوئی تو دوبارہ وہ اسکواڈ کا حصہ حسن نواز بن گئے. تو فخر ایک اچھا پلیئر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی ہے, اچھا ٹیم مین ہے. اس کو 4 نمبر پہ, 3 نمبر پہ, 5 پہ جہاں پہ کھلائیں گے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا, اور اس کا رنز بنانا پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے, اس لیے کہ وہ ہٹنگ کر کے اچھا خاصا, اگر ایک آسکنگ ریٹ ہوتا ہے 9, 10, 11 کا, وہ بھی فخر ہے, عثمان ہے, نواز ہے, یہ لوگ پورا کر سکتے ہیں. اور کل عثمان کے رن سے سب سے زیادہ خوشی ہوئی, بڑا اسٹرگل کر رہا تھا, اس نے UAE کا اپنا کریئر داؤ پر لگا کے پاکستان سے کھیلنے کے لیے آیا, پاکستان سے کھیل رہا ہے, UAE میں اس کے اوپر پابندی لگ گئی, رنز نہیں بن رہے تھے, کل اس نے رنز بنائے, یقیناً اس کو اعتماد ملے گا اور آگے بھی رنز بنائے گا. پلیئر وہ اچھا ہے. اور شاہد بھائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاور پلے میں ہماری ٹیم سے نہیں کھیلا جا رہا. کیوں نہیں کھیلا جا رہا؟ زمبابوے کے خلاف بھی 3 وکٹس کے نقصان پر ہم نے دیکھا کہ صرف 31 رنز ہی بنائے تھے انہوں نے. تو اس خراب پرفارمنس کی کیا وجہ ہے, کیوں پاور پلے میں نہیں پرفارم کر پا رہے؟ دیکھیں ہم لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. ابھی آپ بریانی کی اور حلیم کی اور ساری مچھلی کی باتیں کر رہے تھے, تو ہم لوگ مہمان نواز بہت ہیں. ہم مہمانوں کو بھی, شاہین نے دیکھے دعوت کی سری لنکا کی اور زمبابوے کے پلیئروں کی, اپنی طرف سے ایک ڈنر ہوسٹ کیا, تو ہم مہمان نواز بہت ہیں. تو ہم مروت رکھتے ہیں, ہم خیال رکھتے ہیں کہ پاور پلے میں ہم اتنا اسکور نہ کر دیں کہ سامنے والی ٹیم پھر ہم سے ناراض ہو جائے, ہم سے کھیلنے بھی تیار. لیکن یہ مہمان نوازی گھر کی حد تک ٹھیک ہے شاہد صاحب, اور کمزور ٹیموں کی حد تک ٹھیک ہے. ابھی ہم نے جا کے ورلڈ کپ کھیلنا ہے, وہ بھی T20. مین چیز یہی ہے کہ مین چیز یہی ہے کہ ورلڈ کپ کھیلنا ہے, تو ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر, ان خامیوں کے اوپر عبور کرنا پڑے گا. ہمیں T20 میں ڈاٹ بالیں کم کھیلنی ہوگی, اسٹرائک روٹیٹ کرنی ہوگی, پاور پلے کا چاہے وہ بیٹنگ میں ہو چاہے وہ بالنگ میں ہو, بالنگ میں پاور پلے میں 2-3 وکٹیں لینی ہوں گی. پاور پلے بیٹنگ کا کم از کم ہم 6 اوور میں 60 رنز تو بنائیں. ہم 30-32 کے پھیرے میں پڑے رہتے ہیں, ہمیں کم از کم 60-70 رنز بنانے پڑیں گے. اور یہ سینیریو بیسڈ میچز اگر پریکٹس میں بھی کروائیں اس سے بھی کافی فرق. شاہد صاحب ساتھ ہی رہیے گا. سابق ٹیسٹ کرکٹر خرم منظور نے بھی ہمیں جوائن کیا, ذرا ان کی بھی رائے لے لیتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میچ خدا کر کے جیت تو گیا, لیکن اس پہ تنقید بہت ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے جیتا, جس ٹیم کے اگینسٹ جیتا, پاور پلے میں اسٹرگل کر رہے ہیں, بابر جس طرح آؤٹ ہو رہا ہے, ایک پلیئر فارم میں آتا ہے تو دوسرے کی فارم جو ہے اس دن وہ پرفارم نہیں کر پاتا. تو خرم آپ کیا سمجھتے ہیں کل کے میچ پہ کیا جو تنقید ہو رہی ہے ٹھیک ہو رہی ہے, بہت بہتر طریقے سے میچ جیتا جا سکتا تھا؟ دیکھیں ریئلسٹک بات تو یہ ہے کہ تھوڑی سی مسٹیکس تو ہوئی ہیں, اور آپ اپنی غلطی سے خود سیکھنا نہیں چاہ رہے یا سیکھ نہیں پا رہے ہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں کپتانی کی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس جو ہوتی ہیں نا, وہ سامنے والی ٹیم کو آپ سے دور کر دیتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں پلینگ 11 میں مجھے غلطی دکھ رہی ہے. دیکھیں اگر آپ سلمان مرزا کو کھلا رہے ہیں اور ساتھ میں فہیم اشرف کھیل رہا ہے, تو فہیم اشرف سیمی نیو بال کرتا ہے, اور آپ اس سے جس طرح کی پچ تھی, سلو پچ تھی, گیند گرپ کر رہا تھا, بریک ہو رہا تھا, اس پہ عثمان طارق آپ کے پاس بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے, جو اس ٹائم اپنی پرائم فارم میں اور کیریبین لیگ میں اپنی ٹیم کو چیمپئن کروا کے آیا. ابھی ریسنٹ پاکستان کی طرف سے اس نے ڈیبیو کیا, بڑی زبردست بالنگ کری. تو ایک اپرچونیٹی, ایک یونیک بالر آپ کے پاس سیٹ پہ بیٹھا ہے جو ریڈ نہیں ہو رہا. جس طرح ابرار کو کھیلتے ہوئے پرابلم ہو رہی تھی, سائن کو کھیلتے ہوئے پرابلم ہو رہی تھی, تو آپ عثمان طارق کو بھی کھلا سکتے تھے. تو کہیں نہ کہیں ٹیم کی مینجمنٹ سے, ٹیم کے کیپٹن سے پچ ریڈ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے انہوں نے نارملی 2 فاسٹ بالر, ایک میڈیم فاسٹ بالر, ایک اسپنر اور ایک آل راؤنڈر کے ساتھ وہ گئے, جو کہ مجھے ایسا لگا کہ ایک اسپنر اور ایڈ ہو سکتا تھا. کیونکہ فہیم اشرف آپ کا پورا 4 اوور کرتا ہے
اور اس کی بال میں امپروومنٹ دکھ رہی ہے. اچھا تو اگر آپ کو بالر کو کیش کرنا نہیں آ رہا یا پلیئر کو یوز کرنا نہیں آ رہا ہے ٹائم پہ, تو کہیں نہ کہیں اس کا مطلب مینجمنٹ کو اور کیپٹن دونوں ایک پیج پہ نہیں ہے, یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے کس پلیئر سے کہاں کام لینا ہے. آپ نے یہ بات کی کہ مینجمنٹ یا کیپٹن ایک پیج پر نہیں فیل ہو رہے. کیپٹن کی بات ہم کیا ہی کریں, ورلڈ کپ سر پہ ہے, وہ بھی T20 فارمیٹ پہ, اور T20 کے جو کپتان ہیں ہمارے سلمان علی آغا, وہ مسلسل ناکام بیٹر ثابت ہو رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو ان کو صرف سلمان علی آغا کو صرف ٹیسٹ اور ون ڈے تک ہی محدود رکھنا چاہیے, اور ایسی بھی مجبوری کیا ہی ہے, ہمارے پاس اور کیپٹن نہیں ہے T20 میں بنانے کے لیے؟ نہیں دیکھیں, ریئلسٹک بات تو یہ, میری تو اوپینین تو یہ بیسٹ آپشن جو ہے آپ کے پاس شاہین کی صورت میں موجود ہے, کیونکہ اس نے لاہور قلندر کی کرکٹ کا نقشہ چینج کیا ہے اپنی پرفارمنس سے ایز اے کیپٹن, اور کیپٹن میں کیپٹن کا خود کا پرفارم کرنا, دونوں چیزیں اس نے پروف کی ہے کہ 2 فائنل اس نے کھیلے ہیں, دونوں جیتے ہیں, اور اپنی پرفارمنس سے قلندر کی کرکٹ کو چینج کیا ہے, جس کے لیے یہ بولا جاتا تھا قلندر کی کرکٹ اتنی کوئی خاص نہیں ہے, ان سے جیت جائیں گے, لاہور قلندر کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ابھی اس نے بیک ٹو بیک 2 بڑی سیریزیں جیتی, اسپیشلی ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ اس نے پرفارم کرا. اپنی کپتانی میں پرفارم خود کا کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ کے پاس وائٹ بال میں ابھی سب سے بیسٹ آپشن جو ہے وہ شاہین کا کپتان کا ہے. دوسری بات یہ کہ ایشیا کپ سے پہلے ہی سلمان کی کپتانی پہ T20 فارمیٹ میں کوشچن مارک تو تھے, اس میں کوئی دو راہ تھوڑی ہے. پاکستان کے جتنے بھی بڑے نام ہیں جو کرکٹ میں جن کی کرکٹ میں ہلکے میں سنی جاتی ہے یا ریکمینڈ کیا جاتا ہے, یا جو لیجنڈس ہیں ہمارے, وہ دیگر پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے کہ جس پلیئر کی پلینگ 11 میں جگہ نہیں بنتی, انفارچونیٹ وہ ہمارا کپتان ہے, جس کی وجہ سے پوری بیٹنگ لائن جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا, سلمان علی آغا, بابر اعظم اور رضوان اگر ایک ہی پلینگ 11 میں ہوتے ہیں, تو میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں ان تینوں کا نمبر کیا ہوگا؟ بالکل, اس کی وجہ سے فخر اس بیٹنگ ان تینوں کی وجہ سے, ایک ایگزام میں ود ریسپیکٹ میں کسی کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کر رہا, ہمارے پلیئرز ہیں وہ, مگر ان تینوں کی موجودگی کی وجہ سے فخر زمان کو مستقل سیکریفائی کرنا پڑ رہا ہے اپنا نمبر. کل بھی فخر کا, میں نے کل بھی ایئر وائی پہ بیٹھا ہوا نجیب بھائی کے ساتھ, تو میں نے یہی بولا تھا کہ فخر نے نیچے کا جو ڈیسیجن لیا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے لے رہا ہے, جبکہ وہ ہے بیسیکلی اوپنر ہی. اگر آپ اس کا اوپننگ کا گراف دیکھ لیں تو وہ جس طرح کی بیٹنگ کرتا ہے اس کو نیچے پین لے کے کھیلنا پڑ رہا ہے. کل بھی اگر اس کے آپ 40 رن نکال دیں, جو کہ عثمان نے بھی بعد میں میچ کے بعد اس نے بتایا کہ میں نے بولا 10 سے اوپر کی ایوریج جا رہی ہے, فخر بھائی کیا کرنا ہے, تو اس نے بولا تو مجھے سنگل دو, میں اسٹرائک لوں گا. اس طرح پاکستان کے لیول پہ جا کے کون سا پلیئر سیکریفائی کرتا ہے؟ جب آپ اسٹرائک لینے جاتے ہو تو آؤٹ ہونے کے چانسز 200% بڑھ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ زیادتی ہے. اس سے پہلے ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے. خرم آپ ساتھ ہی رہیے گا, ایک سوال شاید صاحب بھی بتائیے گا. اب ظاہر ہے اتنے ایشوز ہیں, ابھی سرفراز احمد کو نئی ذمہ داریاں سونپی گئیں, لیکن اظہر علی نے استعفیٰ دے دیا. ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ بھائی اب کیوں برا لگ رہا ہے اظہر علی کو اگر سرفراز کو ذمہ داریاں مل رہی ہیں؟ دیکھیں صدف, آپ اینکرنگ کرتی ہیں نا مارننگ شو کی, آپ کو پتہ چلے کہ ادارہ ایک اور نیوز اینکر لے کے آ گیا, وہ کل سے مارننگ شو کی اینکرنگ کریں گے, لیکن آپ کو نہیں بتاتا کوئی بھی, اس لیے کہ آپ انکمبنٹ ہیں, آپ کر رہی ہیں, آپ موجودہ اینکر ہیں. اسی طرح اظہر علی کے ساتھ بھی ہوا, وہ موجودہ ڈیولپمنٹ کے انچارج ہیں, اور ان کو خبروں سے پتہ چلا. آفیشیلی ابھی تک کوئی بھی اعلان نہیں ہوا سرفراز احمد کا اپوائنٹمنٹ کا یا ان کو عہدہ دینے کا, آفیشیلی کوئی چیز نہیں ہے ابھی تک. تو آپ کو ایک دم سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ میں انچارج ہوں, یہ جو خبریں چل رہی ہیں اس کا مطلب ہے مجھے ہٹایا جا رہا ہے. تو یا تو اظہر علی کو بتا دیتے کہ جی ہم آپ سے خوش نہیں ہیں, ہم آپ کو ہٹا رہے ہیں, ہم سرفراز احمد سے اب یہی کام لینا چاہ رہے ہیں. جب اظہر کو نہیں بتایا تو اس نے ظاہر ہے بددل ہو کر استعفیٰ دے دیا. ابھی اس کا استعفیٰ قبول بھی نہیں ہوا. تو یہ دونوں پاکستان کے بڑے اچھے پلیئر ہیں, دونوں نالجبل ہیں, دونوں مخلص ہیں, دونوں ایماندار ہیں. سرفراز کام کرے گا یقیناً بہتری آئے گی, اظہر علی کام کر رہے ہیں یقیناً بہتری آ رہی ہوگی. تو بتا دیتے اظہر علی کو کہ ہمیں آپ سے اب نہیں ہے, اب آپ کو ہم آگے نہیں رکھنا چاہتے, ہم سرفراز احمد کو, تو وہ سائڈ میں خود ہی ہو جاتا. جب آپ بتائیں گے نہیں تو اس طرح کے پرابلم ہوں گے. ابھی تک غالباً جو ذرائع بتا رہے ہیں سرفراز کو بھی آفیشیلی کسی نے نہیں کہا. اگر آفیشیلی کہیں گے پھر آپ آفیشیلی اس کو اناؤنسمنٹ کریں تاکہ اظہر علی پھر اپنا راستہ بدلیں. تو خرم آپ کیا کہیں گے اس پہ, کیسا ڈیسیژن ہے یہ؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاہد بھائی نے کہا اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے, اور
ود رسپیکٹ دونوں ہمارے بھائی ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی اچیومنٹس ہیں اور دونوں آنےسٹ بہت ہیں. سب سے اچھی چیز یہ ہے ملک سے آنےسٹ ہونا اور اپنے کام سے آنےسٹ ہونا. اور ایک ورژن وہ تھا جو شاہد بھائی نے دیا اور ایک ورژن وہ ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. ایک میرا ورژن ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈیسیجن لیا ہے اب جو کہ آفیشیلی کچھ بھی نہیں ہے جیسے شاہد بھائی نے کلیئر کیا, تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ جہاں تک میں اظہر کو جانتا ہوں بڑا پازیٹیو فرینڈ آف مائنڈ ہے اور اس چیز کو اس طرح لیا ہوگا کہ بھائی مجھ سے بہتر آپشن سرفراز ہے کیونکہ دیکھیں چیمپئنز ٹرافی اس کی کپتانی میں جیتے ہیں, 11 سیریزیں جیتے ہوئے ہیں, پی ایس ایل میں اس کی اچیومنٹس ہیں, اس کی اپنی پرسنل لائف میں بہت ساری اچیومنٹس ہیں. تو ایک اچھے فریم آف مائنڈ کا بندہ اگر جونیئر لیول کو آگے سپورٹ کرے گا, موٹیویٹ کرے گا یا ایز اے مینٹور آگے فرنٹ سے لیڈ کرے گا تو اس میں کوئی بری بات نہیں کیونکہ سرفراز کا دیکھا جائے انڈر 19 میں ورلڈ کپ اس کی کپتانی میں جیتا ہوا ہے. تو اس کے پیچھے بھی ایک یہ بھی لاجک ہو سکتی ہے کہ سرفراز انڈر 19 لیول پہ شاید بہتر ڈیلیور کر سکے یا جونیئرز کے ساتھ بہتر بات کر سکے. کیونکہ دیکھیں ان دی اینڈ موٹیو ایک ہی ہے کہ پاکستان کرکٹ کی بیٹرمنٹ وہ اظہر کی صورت میں ہو, سرفراز کی صورت میں ہو یا وسیم بھائی کی صورت میں ہو, تو پاکستان کرکٹ کو بہتر ٹریک پہ لے جانا اور بہتر ڈیلیور کروانا سیدھا موٹو کلیئر دکھ رہا ہے کرکٹ بورڈ کا اور یہ اقدام برا نہیں ہے. سرفراز کی اچیومنٹس اس کی کمر کو اس کو بیک کر رہی ہیں اور مجھے بڑی امید ہے جس طرح وہ آ کے بات کرتا ہے, بیک کرتا ہے لڑکے کو اور جس فریم آف مائنڈ کا وہ بندہ ہے بہت کچھ بہتر بھی اس سے ہوا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ خرم منظور موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ, اور ساتھ ہی شاہد ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور بھائی اتنی جو چینجز لاتے ہیں میری بورڈ سے چھوٹی سی گزارش ہے انفارم کر دیا کریں, آفیشیلی جو پراپر طریقہ ہے اس سے کر لیا کریں اور اتنے سارے تجربے کرنا بند کر دیں. اب بند کر دیں تجربے. We're going on a short break. Please stay right there with us. We'll right back after a short break. ویلکم بیک. اور ایک خوشخبری میں سنا دوں آپ کو آتے ساتھ ہی کراچی والوں کے لیے, کراچی کے شہریوں آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آئندہ ہفتے سے کراچی میں ڈبل ڈیکر بس چلنے جا رہی ہے. وہ جو 2 منزلہ بس ہوتی تھی نا ڈبل ڈیکر بس, وہ چلے گی. یعنی کہ اب مزید, اور ساتھ ہی صوبائی حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو الیکٹرک بسیں ہیں وہ مزید لائی جائیں گی. اسی طریقے سے دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پر پیپلز بس سروس کے نئے روٹس بھی شروع کیے جائیں گے. اس کے لیے تو لوگ بڑے منتظر تھے کہ بھائی نئے روٹس کھلیں تو پھر ہمارا بھی وہاں سفر شروع ہو. اچھا, سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ امید ہے ڈبل ڈیکر اور نئی جو الیکٹرانک بسز ہیں وہ اگلے ہفتے پہنچ جائیں گی. اگلے مہینے ای وی ٹیکسی شروع کرنے جا رہے ہیں. ای وی ٹیکسی تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین اور طالبات کو اسکوٹی چلانے کی تربیت بھی شروع کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ جو پنک اسکوٹیز دی گئی تھی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے, تو اب خواتین کو اور اسٹوڈنٹس کو, فیمیل اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ ٹریننگ بھی دی جائے گی تاکہ وہ ان کو ٹرین کیا جائے اور اس کے بعد پھر ان کو یہ اسکوٹیز فراہم بھی کی جائیں. بٹ ایک سوال ہے میرا, وہ آپ لوگ بھی اس کا جواب دیجیے گا فیڈ بیک میں, کہ یہ بسز کن روٹس پر چلیں گی اور آیا ان روٹس کے اوپر وہ سڑکیں جن پہ بسز چلیں گی کیا وہ سڑکیں ٹھیک ہیں اور وہ یہ بسز ان سڑکوں پر پراپرلی چل سکتی ہیں؟ آپ کی جو سڑکیں ہیں وہ اتنا سارا جو گاڑیوں کا بوجھ ہے کیا وہ اٹھا سکتی ہیں؟ کیونکہ نئے روٹس تو نہیں بن رہا ہے, نئی سڑکیں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ کوئی بھئی نئے یا تو چوڑی سڑکیں ہوں تو ہم سوچیں بھی. یونیورسٹی روڈ کی بات کر لیتے ہیں, جب سے وہاں پہ جی کام شروع ہوا ہے تو وہ بہت ہی نیرو ہو گئی ہے. بہت کہتے ہیں نا وائڈ سڑک ہوا کرتی تھی, اتنی ساری اس میں لینز تھی. بٹ اب اگر انہی روٹس پہ انہیں چلنا ہے ان بسوں نے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جن شہروں میں یا جن ایڈوانسڈ سٹیز میں ہم ایسا دیکھتے ہیں وہاں ٹریفک میں ڈسپلن ہوتا ہے, وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ سے لوگ جو ہے سفر زیادہ پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کراچی جہاں پر لوگ بائک پہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس سے چینجز بھی آئیں, تبدیلی بھی آئے. چینجز تو آئیں گے بٹ آپ کا ماس ٹرانزٹ سسٹم آپ کے انفراسٹرکچر کے ساتھ پروپورشنل ہے. تو آپ کا انفراسٹرکچر ہیلدی اور اچھا ہوگا تبھی تو اس کے اوپر آپ اتنا لوڈ پٹ ان کر سکیں گے. ٹریفک اب یہ دیکھیں نا مزید ٹریفک لوڈ ہی ہے نا کہ اگر اگر آپ کے ڈبل ڈیکر بسز چلنی ہیں. بٹ دین اگین اٹس این اچیومنٹ, ایک خوش آئند خبر ہے اور ہم بڑے پازیٹیو ہیں اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ کب یہ بسز چلیں. اور سب سے پہلے میں تو ڈبل ڈیکر بس میں بیٹھوں گا جا کے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نظارے کیجیے گا کراچی میں کہاں پہ کیا کیا کام ہو رہا ہے اور کہاں پہ جی گندگی کے ڈھیر بھی پڑے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں, لیکن اچھی خبر ہے ان دیٹ ریگارڈ. اچھا جی, کراچی میں جی
ٹھیک ہے، اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جی ترجمان حکومت سعدیہ جاوید موجود ہیں، تو ذرا ہم روٹس جان لیتے ہیں، کیونکہ ابھی جو پیپلز بس سروس ہے اس کے بڑے مخصوص سے روٹس ہیں. پورے کراچی کو وہ ایک طریقے سے کیٹر نہیں کر پا رہی ہیں، تو ظاہر ہے نئی بسز کا آنا اس سینس میں ایک اچھی بات ہے کہ لوگوں کو جی مزید روٹس مل جائیں گے. تو سعدیہ تھینک یو سو مچ. ذرا پہلے ہمیں بتائیے گا جی ڈبل ڈیکر بسیں، پھر الیکٹرانک بسز، نئے روٹس کیا ہوں گے، کیا پلان ہے آپ لوگوں کا، کیا اسٹریٹجی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو الیکٹرک بسیں، پیپلز ریڈ بس سروس اور اب ڈبل ٹیکر کراچی کے ٹرانسپورٹ کے نظام کو جو ہمارا وعدہ تھا دیر سے ضرور ہوا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ جو تھا کہ ہم کراچی کو جدید ٹرانسپورٹ سسٹم دیں گے، اس کی طرف ایک اور قدم اگر میں کہوں. دنیا میں تو بہت ڈبل ٹیکر بسز ہم سب جاتے تھے تو وزٹ کرتے تھے، لیکن اب ہمارے شہر میں چلیں گے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے نئے روٹس تو نہیں ہوں گے، جو روٹس موجود ہیں انہی پہ یہ گاڑیاں جو ہیں وہ چلیں گی. کل اس کو ریویل کیا ہے سینئر منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب نے، جو ٹرانسپورٹ کے وزیر بھی ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی میں وہ ابھی روٹس جو ہیں وہ اس طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کیے گئے ہیں اور نہیں بتایا گیا ہے کہ کن روٹس پہ، لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں ریڈ بس پیپلز بس سروس نہیں چل رہی یا جہاں باقی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے، یہ انہی روٹس پر وہ کیا جائے گا. اور کراچی کے انفراسٹرکچر پہ کیونکہ بہت تیزی سے آپ نے دیکھا ہے کہ کام ہو رہا ہے. یہی تو سوال ہے کہ اب نئے روٹس آپ نے کہا ان پہ چلیں گے، وہ کون سے روٹس ہیں؟ دیکھیں جہاں پیپلز بس سروس کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی وہاں کوشش کی جائے گی. جیسے شاہراہ فیصل پہ ریڈ بس سروس بھی چلتی ہے، لیکن شاہراہ فیصل پہ ٹریفک کا انفلکس بھی زیادہ ہے. باقی جس جگہ ٹریفک کا لوگوں کا پبلک ٹرانسپورٹ یوزیج زیادہ ہے انہی روٹس پر ان کو متعارف کرایا جائے گا تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ہو سکے. اچھا سعدیہ، ٹو بی آنیسٹ میں اس ڈیولپمنٹ سے ذاتی طور پر انڈیویجولی بہت خوش ہوں، کیونکہ جب ہم دوسرے شہروں میں دیکھتے تھے ای وی بسز چل رہی ہیں یا پھر ڈبل ڈیکر بسز ہیں یا پھر ای وی ٹیکسیز ہیں، تو ہم بھی کہتے تھے کہ ہمارے شہر میں یہ سہولیات کب آئیں گی. بٹ ناؤ دا تھنگ از، اگر ہم آن گراؤنڈ بات کریں کہ کراچی کا انفراسٹرکچر کیا ان بسز کو سپورٹ کرتا ہے؟ دیکھیں روڈ کی امپروومنٹ پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو روٹس ہیں ان پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، باقی بھی. ہاں کیونکہ آپ سب کو شکایت ہے جو یونیورسٹی روڈ ہے، جہاں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کراچی کی آدھی آبادی اس روٹ کو استعمال کرتی ہے. بہت بڑی کراچی کی آبادی، کیونکہ گلستان جوہر اس کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے، اور اب اس کے بعد جو اس وقت K4 کے منصوبے کی وجہ سے اور مزید اس میں وہ آ گئی ہے. لیکن آپ کے ہی شو میں شرجیل انعام میمن صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس سال کے آخر تک اس جو روڈ کی جو اس وقت سائیڈ لائنز چل رہی ہیں جس پہ گاڑیاں چل رہی ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا، اور ان پہ کام ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو جو اس وقت بہت تکلیف ہے اس میں کمی آ سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا چیف منسٹر صاحب کے پاس میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے جو ریڈ لائن سروس بھی ہے اس کے جو بھی ہیڈلز تھے ان کو دور کیا گیا ہے، کیونکہ وہ فورن فنڈڈ پروگرام ہے تو اس میں کچھ ریٹ کا انفلکس آیا تھا. اب اس کو ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے اور منسٹر صاحب کی کوشش یہ ہے کہ 24 گھنٹے اس پر کام ہو تاکہ وہ منصوبہ جلد از جلد مکمل ہو. عوام کی سہولت کے لیے ہے، عوام کی تکلیف کے لیے وہ منصوبہ نہیں ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد یونیورسٹی روڈ بھی لوگوں کے لیے کی رونقیں بحال کر دی جائیں جو اس وقت واقعی بہت تکلیف کا باعث ہے. اللہ کرے ایسے ہی ہو. اور ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں جی جو ٹائم دیا گیا ہے اسی ٹائم میں ہی کام مکمل ہو جائے. مزید یہ آگے
نہ بڑھے. سعدیہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہ ڈبل ڈیکر بسز کے روٹس کیا ہوں گے اور خاص طور پر ان کی ٹکٹس کی اگر پرائسنگ کے حوالے سے میں کچھ گائیڈ کر سکیں تو اٹ وڈ بی گریٹ. جی جو ڈبل ڈیکر بسز ہیں وہ فی الحال فوری طور پر جب اگلے ہفتے لانچ کی جائیں گی تو شاہراہ فیصل پر چلائی جائیں گی. اور جو ان کا کرایہ ہے جو اس وقت پیپل بس سروس میں چارج کیا جا رہا ہے وہی ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ پرپوز کیا ہے کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے کہ اتنا ہی کرایہ رکھا جائے جو پیپلز بس سروس کا ہے. باقی جو ای وی بسز اور ای وی ٹیکسیز ہیں وہ کراچی کے مختلف روٹ میں کیونکہ آلریڈی وہ چل رہی تھی لیکن ان کی تعداد کم تھی اور ان کے روٹ بڑھائے جا رہے ہیں. اور جو روٹ بڑھائے جانے والی میں بات کر رہی ہوں وہ منسٹر صاحب نے جو کل میٹنگ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی نئے روٹ تجاویز کیے جائیں جو پریکٹیکل ہوں, جو عوام کے لیے سہولت کا سبب بنے. تو اس پہ 1-2 دن میں جو نئے روٹ ای وی بسز اور پیپلز ریڈ بس سروس کے لیے جو روٹس بڑھائے جا رہے ہیں وہ پرپوز کر دیے جائیں گے اور پھر میں آپ کے ساتھ زیادہ بہتر پکچر شیئر کر سکوں. لولی, کیا بات ہے. اچھا سعدیہ تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں, اب ذرا کافی چینجز بھی آئے ہیں, اب جرمانے جس طریقے سے لگ رہے ہیں ٹریفک قوانین پر, کتنا امپروومنٹ ویسے آپ لوگوں نے مانیٹر کیا اب تک؟ دیکھیں صدف جو بہت تنقید ہوئی لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہمارے ملک کی ٹریفک مینجمنٹ بہت بری ہے اور جب یہ کرائے چالانس کا جو اماؤنٹ تھا یہ بہت زیادہ تھا, اس پہ بہت شور مچا لیکن بہت بہتری آئی ہے. اسپیشلی جو لوگ سگنل توڑ کر جاتے تھے اور روڈ ایکسیڈنٹس اس کی وجہ سے ہوتے تھے اس میں کوئی 50-60% کمی آئی ہے. اور کیونکہ زیادہ تر وہ موٹر سائیکلسٹ ہی ہوتے تھے جو روٹ مطلب سگنل بند ہے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ جلدی سے نکل جائیں اور دوسری طرف سے جو سگنل جہاں کا کھلا ہوتا تھا تو اس میں بہتری آئی ہے. روڈ مینجمنٹ میں بہتری آئی ہے اور میں آپ کے پروگرام سے ویسے تو یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے لیکن جہاں ابھی سڑکوں کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے وہاں ای چالاننگ نہیں ہو رہی. اس دن اینی پلان شارٹلی بتا دیں کہ ای چالان کے جرمانے میں ویسے کچھ کمی کریں گے آپ لوگ؟ بہت زیادہ ہیں ٹو بی آنیسٹ. آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ, جو مجھے کل کوئی بتا رہا تھا کہ ہمارے ای چالان کی جو اماؤنٹ تھا وہ پنجاب نے بھی نافذ العمل کر دیا ہے اور اتنا ہی انہوں نے بھی چارج جی اتنا انہوں نے بھی جو ہے وہ یعنی کہ ہیلمٹ نہ پہننے میں 5,000 روپے. جی اور ہاں جی آپ ضرور تحقیق کریں کیونکہ کل مجھے یہ کسی نے انفارمیشن دی ہے کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کیونکہ اس سے بہت بہتری آئی ہے. سب سے زیادہ جو چلاننگ ہوئی ہے وہ آپ کو پتہ ہے بیلٹ نہ پہننے کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ایک دفعہ ٹریفک مینجمنٹ ہو جائے, لوگ ذرا سلیقے سے روڈ پہ گاڑیاں چلانے لگے تو پھر کنسیڈر کریں گے. اور دیکھیں نا ہمیں تھا کیونکہ آپ لوگ اور ہم سب جن کے گھروں میں ایکسیڈنٹس ہوئے ڈمپرز یا ہیوی ٹریفک کی وجہ سے ان کو تو بہت ہیوی چالاننگ رکھی گئی ہے اور میں تو نہیں ایڈوائز کروں گی گورنمنٹ کو کہ ان کی چالاننگ کم کی جائے کیونکہ شہر میں لوگوں کا جانی مالی بہت نقصان. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ موجود تھی, ترجمان حکومت, تو بتا رہی تھی کہ بھائی اب نئے روٹس کے والے سے تو کنفرم ہوگا لیکن یہ طے ہے کہ نئی بسز آ رہی ہیں اور جو ہوپ فلی کراچی کا جو ٹریفک کا ایک نظام ہے اس میں بہتری ہی لے کر آئیں. یس, ناؤ موونگ فارورڈ جناب, ہم اپنے پروگرام سے بہت دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں, بہت دفعہ سیگمنٹس بھی کر چکے ہیں کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں منشیات سرایت کر چکی ہے, خاص طور پر ینگسٹرز کی اگر ہم بات کریں, یونیورسٹیز, کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس, اب تو اور چھوٹے بچے, او لیولز کے بچے منشیات کنزیوم کر رہے ہیں اور دیکھیں اتنے کریک ڈاؤن ہوئے, اتنی زیادہ ریڈز ہوئی ہیں لیکن آپ کو ان کے نئے طریقے کار پتہ چل جاتے ہیں.
जाते हैं, कोरियर के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, स्कूल कॉलेजेस में, इनके पूरे नेटवर्क्स हैं। उन्होंने अपने इस काम के लिए यंगस्टर को ही हायर किया हुआ है जो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। अब इसके ख़ात्मे के लिए जी ANF जो है वो कौमी फरीज़ा अंजाम दे रही है। और रवा साल की अगर हम बात कर लें तो 119 मेट्रिक टन मनशियात ज़ब्त की गई हैं। अब इसकी मालियत क्या बनती है? इसकी मालियत मैं आपको रुपीज़ में नहीं बताऊंगी, इसकी मालियत बनती है 14 अरब अमरीकी डॉलर। सो 1929 स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 74 गैर मुल्की भी शामिल है, यानी कि पूरा ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो बेनकाब हुआ है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे जो एक बहुत ही वल्नरेबल पार्ट है सारी सूरत हाल का, वो अफ़गान सरहद पर, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से सारी स्मगलिंग का सिलसिला जारी था उस पर भी ANF का किरदार गैर मामूली तौर पर अहम है, जहाँ ANF एहलकारों को नित नए स्मगलिंग के तरीक़ों का सामना रहता है और उसको उन्होंने हैंडल करने की बड़े अच्छे से कोशिश की है। 15 सितंबर को तुरखम बॉर्डर पर शहद की मक्खियों से लदे ट्रक के खुफिया खानों से 17.5 किलो हेरोइन और 4.5 किलो आइस बरामद करना इस फोर्स की बारीक बीनी और महारत की बड़ी मिसाल है। मनशियात इस लानत के पीछे वही नेटवर्क्स का क्या कहते हैं ना कि एक कार फरमा है जो बॉर्डर पर आज़ादाना नकलो हरकत के लिए बयानिए बनाते हैं और एहतजाज करते नज़र आते हैं। एयरपोर्ट और कोरियर सर्विस के ज़रिए मनशियात स्मगल करने की 417 कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई गई। ANF की जानिब से 27 ड्रग ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशंस का खात्मा किया गया, जिनमें 8 बैनुल-अक़वामी नेटवर्क शामिल हैं। बलूचिस्तान, KP और सिंध में 39,500 एकड़ पर पोस्त की फसल और 3,500 एकड़ पर काश्त की गई भंग की फसल तल्फ की गई। थैंक्स टू ANF वंस अगेन। इसमें मुलविस 121 अफगान शहरियों को गिरफ्तार करके फिर मुल्क बदर भी किया गया। अच्छा, अब ज़ाहिर है आगाही मुहिम भी साथ साथ चलाई जा रही है और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कोशिशों का आलमी सतह पर भी हम देख रहे हैं एतराफ़ किया जा रहा है। तो हर साल इस फोर्स की फराहम करदा जो इंटेलिजेंस मालूमात हैं उसकी बुनियाद पर जो बैरून मुमालिक जो वाफिर मकदार में मनशियात पकड़ी जाती हैं, इसका एतराफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद मनशियात इदारों और ख़ास तौर पर जो शराकतदार ममालिक हैं वो भी करते नज़र आ रहे हैं। सो इसी मौसर ताउन पर बरतानिया ने ANF के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल के अफसरान को इंसदाद मनशियात के शोबे में शानदार कारकर्दगी के हवाले से आला तरीन एजाज़ात से भी नवाजा है। तो ये जी अच्छी कारकर्दगी हम इसमें देख रहे हैं। अब ज़रा सारी सूरत हाल पर फिर हम बात भी लेते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद तारिक और प्रोजेक्ट ऑफिसर अहमद बिन तारिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात भी कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बोथ ऑफ यू टू जॉइन आवर प्रोग्राम। ज़रा बताइएगा सबसे पहले कि इस वक्त ANF मुल्क भर में कौन कौन सी नुमाइयाँ कार्रवाइयाँ कर रहा है और उन ऑपरेशंस का मजमूई तौर पर क्या असर पड़ रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जो मुनज़्ज़म मनशियात फ़रोश नेटवर्क्स हैं, इनके खिलाफ जंग को किस तरह से मजबूत बनाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच साइमिया। जिस तरह भी आपने बात की है तो मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कि जो ANF है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान इज़ अ स्ट्रेटेजिक फोर्स। वी आर ओनली लिमिटेड टू 3160 पर्सनल इंक्लूडिंग हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है और वी ऑपरेट थ्रू 33 पुलिस स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हमारी कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह भी आपने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हमारे साथ शेयर की ऑडियंस के साथ, सो दैट दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स कि कितना इसके अंदर हमारी कंट्रीब्यूशन है एज एन ऑर्गेनाइजेशन और हम लोग क्या कर रहे हैं। जिस तरह आपने अभी सवाल जो आपने किया उसमें मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली वैसे तो हमारी एक कंटिन्यूस जो एक ऑपरेशंस हैं जिसमें हमारी ना सिर्फ सीजर्स हैं, उसके अलावा हमारी अवेयरनेस है, उसके अलावा हमारी ट्रीटमेंट सेंटर्स भी हैं। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर मैं करंटली बात करूं तो इस वक्त 3 से 4 हमारी स्पेसिफिक कैंपेन्स हैं जो इस वक्त हम रन कर रहे हैं, जिसमें एक अगर आपने नोट किया हो कि आजकल जो प्लांट बेस्ड से सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ मेथाम्फेटामाइन आइस का जो है ना, इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। सो उसके ख़िलाफ़ आगाही भी और उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी, एक तो ये हमारी स्पेशल कैंपेन है। इसी तरह जिस तरह हमने बात की, वैसे तो हम ये सारा साल करते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन अभी अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स और हाई अप्स, तो अभी एक स्पेशल कैंपेन हमने पिछले साल से शुरू की हुई है, रिगरस कैंपेन, एजुकेशनल कैंपेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। उसमें मैं आपको बताऊँ तो अक्रॉस
کوئی 263 یونیورسٹیز کو ہم نے جو ہے نا وہاں پہ مختلف نیچر کی ایکٹیویٹیز کی ہیں انکلوڈنگ انفورسمنٹ اینڈ اویئرنیس بھی, اور ہم ان کو دوبارہ اپروچ کر رہے ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اب تقریباً 290 اسکول اور کالجز میں بھی ANF جو ہے نا وہ جا رہی ہے وہاں پہ اپنی جو ہے ہم لوگ اپنا جو ہے نا اویئرنیس کے لیے وہاں پہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کی ٹریننگ کے لیے وہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. سو یہ ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کوآپریشن اور یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں مل کے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ابھی جس طرح ابھی آپ نے بات کی تھی کہ $14 بلین کی ہم نے بات کی, وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک ٹرانزٹ ملک ہیں اور بہت ساری یہاں سے جو منشیات باہر جاتے ہوئے ہم روکتے ہیں, انٹرڈکٹ کرتے ہیں, تو نہ صرف ہم ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنتے ہیں بلکہ ہم ریسٹ آف دی ورلڈ جو پوری دنیا میں لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک سیف گارڈ بننے کا ایک جو ہمارا ایک کردار ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں. اچھا محمد طارق صاحب, آپ سے میں ذرا پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو اسمگلرز ہیں نئی ٹیکنیکس لے کر آتے ہیں, نئے نئے طریقے ہوتے ہیں, کبھی ایئرپورٹس پر یا کوریئر کے ذریعے ان کی سروسز ہیں, GCC ممالک تک منشیات پہنچائی جا رہی ہیں. اب ANF جو ہے ظاہر ہے بڑے پیچیدہ اسمگلنگ روٹس ہوں گے یقیناً, یہ تو APTT کے غلط استعمال کے خلاف یہ جو کارروائی ہیں کس طریقے سے اسے مؤثر بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی تھینک یو صدر. میں اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر بہت سارے پاکستانی ہیں جو اپنی جاب کے لیے ہمارے ریمیٹنس بھیجتے ہیں, تو دے آر ایسٹس, وہ ہمارا ایسٹ ہے. تو جو ڈرگ اسمگلر ہیں یہ ان کی اسی جو ایک ویزا ہوتا ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو پیچھے ایک کیس ہوا تھا لاہور میں, جسے عمرہ پر جانے والی فیملی کا بیگ ٹیگ چینج کر کے ان ساروں کو پھنسا دیا گیا تھا سعودی عرب میں. تو ANF نے اس کی تفتیش کرتے ہوئے کیس کی جو اصل ملزم تھے ان کو لاہور ایئرپورٹ سے نہ صرف پکڑا بلکہ ان کو ٹرائل کے لیے عدالت میں جو ہے وہ اس ٹائم وہ فیس کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ جو ایک بے گناہ فیملی تھی وہ ان کے ٹریپ سے باہر نکل سکی. تو اور بھی کیسز انڈر انویسٹیگیشن ہے اور انڈر ٹرائل بھی ہیں جس میں مختلف جو لوگ ہیں فری عمرہ کروانے والے, وہ لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں عمرے کا, آپ کو ویزے کی فیس دے دیتے ہیں, تو آپ چلے جب بعد میں انہی کے سامان میں ایک اعتماد کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈرگ وغیرہ رکھ دیتے ہیں. تو اس طرح سے ایک ٹیپ تو لوگوں کو کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ہم پکڑتے ہیں, ابھی تک 2025 میں ہم نے 2000 کے قریب جو ہے وہ مقدمے درج کیے ہیں, اور عدالتوں کے اندر جو صرف عدالت ہے وہ ہمارے کیسوں کو نہ صرف ٹیک اپ کرتی ہے بلکہ اس میں بہت زیادہ 76% جو ہے 76% لوگوں کو انہوں نے سزائیں دی ہیں اس میں. اور اس سال کی جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کے مطابق 500 جو ہے وہ 85 لوگوں کو جو سزا ہوئی ہے عدالتوں میں اکتوبر 2025 تک, ان میں سے 121 لوگ ہیں ان کو عمر قید کی سزائیں ہوئی ہیں ہمارے ملک کی مختلف عدالتوں سے, اور اس میں 26 لوگ وہ ہیں جن کو 20 سے 25 سال کی سزا ہوئی ہے, اور اس سے نیچے 147 لوگ وہ ہیں جن کو اس سے کم سزائیں ہوئی ہیں. تو ANF جو ہے جب کسی کیس کی تفتیش کرتی ہے تو اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کر جاتی ہے, اور عدالت میں ہمارا ایک اسٹرکٹ پروسیکیوشن سسٹم ہے جس میں ہم اس کو مانیٹرنگ اور ایویلیوشن ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے, نہ صرف چھوٹی عدالتوں میں ٹرائل کورٹس میں بلکہ جو اعلیٰ اپیل کی عدالتیں ہوتی ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, اس میں بھی ہمارا ایک منظم ایک سیٹ اپ ہے جس کو ہم پروسیکیوٹ کرتے ہیں. تو اس طریقے جو ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے, جو خوف ہوتا ہے ڈرگ ٹریفک نیٹ ورک کو, وہ ہم نے ایک قائم رکھا ہوا ہے تاکہ جو لوگ اس میں پکڑے جائیں جو ہماری نئی نسل کو خراب کر رہے ہیں ان کو ہم جو ہے قرار واقعی سزا دلا سکیں اور اپنی نئی نسل کو اس سے محفوظ رکھ سکیں. اور ابھی ہمارے پاس پورے پاکستان میں 7000 کے قریب مختلف عدالتوں میں مقدمات جو ہیں وہ پینڈنگ ہے. کیونکہ ہم پورے پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں, مختلف سی پورٹ, ڈرائی پورٹ, ایئرپورٹ سے ہمارے لوگ متعین ہوتے ہیں, تو پوسٹنگ ٹرانسفر کی وجہ سے وہ بڑی مشکل آتی ہے ہمیں ان کو عدالتوں میں پیش کرنا. لیکن ایک بھی کیس ہمارا کسی جگہ سے گواہوں کی وجہ سے خارج نہیں ہوا, نہ ہی اس میں ہم ہارے ہیں. اور ہمارے عدالتوں میں گواہ بھی پیش ہوتے ہیں, اور جہاں ممکن ہوتا ہے ہم ان کو آن لائن بھی پیش کراتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے کیس ہمارے پینڈنگ ہیں ان کو ہم فالو اپ کریں اور ان کو سزائیں دلوائیں. اور احمد صاحب, ANF نہ صرف زمینی بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحری سطح پر بھی مؤثر کارروائیاں کرتا ہے. تو سمندری راستوں کی اگر ہم بات کریں تو سمندری راستوں میں کی گئی کارروائیاں اور پھر بیرون ملک سرگرم نیٹ ورکس کے خلاف اقدامات ANF کی مجموعی حکمت عملی کو کیسے تقویت دیتے ہیں؟ بالکل سائم صاحب, ایسا ہے کہ یہ آپ نے بالکل ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا, اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب یہ میری ٹائمز کے آپریشنز ہیں, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اس سال کی بات کرتے ہیں تو 28 کے قریب ایسے آپریشنز کیے گئے جس میں
अराउंड 22 मेट्रिक टन जो मंशियात है, दीगर मंशियात, वो उनको जो है ना ज़ब्त किया गया है और उनको रोका गया है। सो अब ये जो आपका सवाल है कि ये और इसके साथ बाकी भी दीगर जिस तरह भी बात हुई, जो शहद के मक्खियों वाला केस आपने बताया, ये अभी उम्रा वाली बात की, इसके अलावा इसी तरह के बेशुमार आपको केस मिल जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें, ये दो चीज़ें डिपिक्ट करती है। एक तो ये कि हम लोग एज ए मनहसुल कौम और एज ए इदारा हम अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरने के लिए हद्दुल इम्कान कोशिश करते रहेंगे कि हम अपने मुल्क को, इस माशरे को ड्रग फ्री बना सकें, एक हेल्दी माशरे को जन्म दे सकें। साथ साथ ये क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए कि हम एक ट्रांजिट कंट्री हैं और विक्टिम स्टेट हैं, लेकिन हम फ्रंट लाइन स्टेट भी हैं। और इस वजह से जब हम ऐसी ऑपरेशन जिस तरह मैरी टाइम्स के हो गए, इसके साथ जो कोरियर सर्विसेज के जिस तरह आपने बात की हमने कि 417 के करीब ऐसे केसेस को हमने रोका है। सो ये वो सारी मंशियात थी जो यहाँ से तो चली जानी थी, लेकिन ये बाहर जाके सारी दुनिया में, यूथ में, लोगों में, कम्युनिटीज़ में, सोसाइटीज़ को, उनके लिए भी ये एक डेविस्टेटिंग इफेक्ट रखती है। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग क्योंकि ऐसी जियो स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे हम लोग मौजूद हैं कि जहाँ से इसका जो है ना गुज़र है, इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और यही चीज़ जो है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम क्योंकि इसको ऑपरेट करते हैं, तो जिस तरह अभी शुरू में भी बात हुई कि इस चीज़ को ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो है ना और दीगर जो ममालिक हैं वो उसको रिकग्नाइज़ भी कर रहे हैं। तारिक साहब, मुझे ये बताइएगा, मनशियात के बारे में आगाही मुहिम भी बहुत चलाई जाती हैं और थ्रू आउट बताया जाता है कि एक लानत है और किस तरीके से ज़ाहिर है एक जहर है, और ख़ास तौर पर नौजवानों में जिस तरह से फैलाया जा रहा है। ज़ाहिर है ये भी एक बड़ा चैलेंज है, इसकी रोकथाम भी, लेकिन ये आगाही मुहिम के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस भी देना है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इसकी रोकथाम में? और दूसरा ये कि ज़ाहिर है सब ये समझते हैं ANF एक कानून नाफिज करने वाला इदारा है, मगर ये इलाज और बहाली की सहूलियात भी फराहम करता है। तो ज़रा इस हवाले से भी हमें बताइएगा कि क्या ANF इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? जी, इस तरह से है कि हमने एक कैंपेन शुरू की हुई है, नेशनल कैंपेन, जिसका फ़ेज़ 2 चल रहा है। जो पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 200+ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर हम इंगेज करते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे अवेयरनेस लेक्चर्स होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनको इनके जो नुकसानदेह असरात हैं उससे बारे में आगाही दी जाती है। और उनके जो उस्ताद होते हैं, जो टीचर होते हैं, असातिज़ा को भी बताया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से आपने जज करना है, देखना है उनके एटीट्यूड को, और उनको आपने जो है कंसोलिडेट एक उनको जो है ना आपने गाइडेंस देनी है, ताकि बच्चा जो है वो किसी तरीके से ट्रैप ना हो सके। और उसके लिए ये है कि जो लोग इनको सप्लाई करते हैं, अक्सर ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी खर्चा पूरा करने के लिए जब वो एडिक्शन में आते हैं तो वो फिर सप्लायर बन जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं पकड़ कर उनको प्रोसिक्यूट भी किया जाता है, जो बाहर से लोग सप्लाई करते हैं। और हमारे कानून में भी जो लोग हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज के अंदर या उसके करीब मंशियात की सप्लाई करते हैं, उनके यहाँ मैक्सिमम पनिशमेंट है। एक मिनिमम पनिशमेंट है वो बाकी जराइम के अंदर तो है, लेकिन स्कूल कॉलेज के अंदर जो ड्रग सप्लाई है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है। 2022 से हमारा कानून जो है वो पार्लियामेंट ने अमेंड किया था। बाकी चीज़ रही MATRC, हमारे मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, सिंध में हैं, हमारे यहाँ रावलपिंडी में है, जो जहाँ पे वफाकी हुकूमत से वो चल रहा है। तो जो लोग एडिक्ट्स होते हैं उनको फिर 45 डेज़ का एक कोर्स होता है जिसमें उनकी रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट करके, डिटॉक्सीफाई करके, फिर उनको सोसाइटी के अंदर एक अच्छा फ़र्द बनाकर वापस भेजा जाता है। फिर उनकी उन फॉलोअप भी रखा जाता है कि कितने लोग को कोलैप्स ना कर जाए, दोबारा उनका ट्रैप में ना जाए। वो इस तरीके से हम जो है वो उनकी ट्रीटमेंट का भी काम कर रहे हैं जो लोग एडिक्टिव स्टेज पे। तो जो लोग इनिशियल एक रिक्रेशनल ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं उनको यहाँ थ्रू एडवाइस और थ्रू अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। तो अक्सर जो रोल है इसमें उन इदारों का और वालदैन का है जो अपने बच्चों पर नज़र रखें कि उनका बच्चा स्कूल टाइम के बाद कितना टाइम बाहर रहता है, रात को कितना टाइम स्पेंड करके आता है, क्योंकि यही पार्टीज ड्रग जो होती हैं बाद में बच्चों की हेल्थ को जो है वो कोलैप्स कर देती हैं, और वो एक बच्चा जिसने हमारे मुल्क का हिस्सा बनना होता है वो मंशियात फरोशों की नज़र हो जाता है। अहमद साहब, स्कूल्स में चाहूँगा जी, एग्जैक्टली कमिंग टुवर्ड्स यू, नहीं प्लीज़। अच्छा, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में हम देख रहे हैं कि सिरायत करते जा रहे हैं मनशियात, फिर देयर आर दीज पार्टी ड्रग्स जो कि नौजवान जो है अपनी पार्टीज़ में यूज़ कर रहे हैं। क्या खुफिया तौर पर ANF स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एजेंट्स मौजूद होते हैं, वॉच रखते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग, एक्स्ट्राडिशन रवाबित किस तरह बेहतर बना रहा है ANF?
جی وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سکول کے کیمپس کے اوپر یہ ایک تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، تو اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے. HEC نے ان کو گائیڈ لائنز اور سیکشن دی ہوئی ہیں، کیونکہ جو پروونشل یونیورسٹیز ہیں یا ادارے ہیں ان کو پروونشل گورنمنٹ دیکھ رہی ہیں، جو فیڈرل ہیں یہ اسلام آباد میں ہیں جتنی ادارے ان کو فیڈرل HEC دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے ایک کمپریہنسو جو ہے وہ اینٹی ڈرگ اور ٹوبیکو اپنی جو گائیڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں جس کو ایڈمنسٹریشن جو ہے پابند ہے فالو کرنے کی. تو ہماری جو ہوتی ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم انڈر کور اس کو فالو کرتے ہیں، بٹ ہم کبھی یونیفارم میں اسکول ٹائم پہ یا اسکول کے اندر ریڈ کر کے بچوں کو وہ ایک امبیرسمنٹ اسٹیج ہوتی ہے اس پہ کبھی نہیں کرتے. ہاں جو بچے اگر انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ بچے کسی طریقے سے اس کی طرف انکلینیشن ہے، یہ بچے جا رہے ہیں، تو ان کے پیرنٹس کو بھی اچھے طریقے ایڈوائز کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا کیریئر بچے کا بچ سکے، نہ صرف اس کا کیریئر ہو بلکہ ساتھ والے جو اس کے بچے ہیں وہ بھی اس سے پھر جو امپیکٹ ان کا ہے اس سے بچ سکے. اچھا طارق صاحب میں بالکل لاسٹ میں آپ سے جی کنٹینیو کیجیے گا. جی میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ابھی سر نے بھی بتایا اس میں ایک دو چیزیں میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو ہم لوگ یہ فرملی بلیو کرتے ہیں ایز این آرگنائزیشن کہ پریونشن از بیٹر دین کیور والی جو فلاسفی ہے. سو اس لیے جو آگاہی ہے یا اویئرنیس ریزنگ ہے، ایڈوکیسی ہے، وہ بہت ضروری ہے. اور اس میں جب ہم اسکول کالجز میں جاتے ہیں تو نہ صرف ہم اسکول کالجز میں بچوں کو امپاور کرتے ہیں، ان کو لائف سکلز دیتے ہیں اور ان کو جو نئے ٹرینڈز ہیں، جو جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح ابھی بات کی کہ بچے کیسے ٹریپ ہوتے ہیں اور کیسے بچایا جا سکتا ہے، تو اس میں ان کو وہ ٹیکنیکس اور وہ پریونشن انٹرونشنز بھی کی جاتی ہیں. پلس جو ہے اس کے اندر ہمارے ایک پروگرام ساتھ چل رہا ہے یوتھ امبیسڈرشپ پروگرام. سو بیسکلی دوز آر اسٹوڈنٹس آر ایجنٹس کے جو ہمارے ساتھ ڈسکریٹلی شیئر کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے سو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ ہم پورے معاشرے میں تمام لوگوں کے لیے یہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ یاد رکھیں 1415 ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے. سو اینی تھنگ ریگارڈنگ جس طرح کوئی کہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن ہے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. ادر دین دیٹ اگر آپ کو کاؤنسلنگ چاہیے یا اگر آپ کو کوئی اور ہیلپ چاہیے، کوئی گائیڈنس چاہیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لاسٹلی میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو ہم لوگ ساتھ ہمارے MATRCs ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹرز چل رہے ہیں، یہاں پہ ہم لوگ جتنی بھی ٹریٹمنٹ اور بورڈنگ لاجنگ ہے وہ کمپلیٹلی فری آف کاسٹ ہے. سو بیسکلی یہ بالکل سب کے لیے ہے اور ہم یہ بار بار یہ باور کرانا چاہتے ہیں اور یہ متھ توڑنا چاہتے ہیں اس معاشرے میں کہ جو منشیات کی عادت ہے یا لت ہے یہ صرف کوئی انڈیویجول ایک کوئی کردار کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے اور بیماری کی طرح ہی اس کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے اور اس کا اگر ٹائملی اور سپورٹ ملے تو اس کا علاج بالکل ممکن ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تھینک یو سو مچ. محمد طارق صاحب اور احمد بن طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں کا بہت شکریہ اور ساری صورتحال پہ بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے. بڑے زبردست طریقے سے NF جو ہے اس ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہے اور نہ صرف کارروائیاں کر رہے ہیں، ریڈز کر رہے ہیں، بلکہ آگاہی مہم بھی ہے، ساتھ ساتھ بحالی سینٹرز بھی ہیں جہاں پر لوگوں کو مفت علاج جو ہے ان کا کیا جاتا ہے. تو جناب پریونشن از بیٹر دین کیور. اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے ارد گرد اپنے دوستوں پر نظر رکھیں. چلیں جی یہاں پر لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور آفٹر 10th مئی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا ہے، وہ عزت بخشی ہے کہ آج پوری دنیا پاکستان کی معترف ہے، پاکستان کے ساتھ معاہدے کرنا چاہتی ہے، ٹریڈ معاہدہ، دفاعی معاہدہ، پاکستان کے منرلز اینڈ مائنز کے سیکٹر کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا منرلز اینڈ مائن فورم بھی ہوا تھا، انعقاد ہوا تھا جس میں سارے گلوبل رہنما آئے تھے اور پاکستان کو بڑا سراہا گیا تھا، بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا. امریکہ نے کافی زیادہ انٹرسٹ اس میں دکھایا تھا، ان کے انویسٹرز بھی باہر سے انویسٹرز آئے تھے اور ظاہر ہے بڑی اچھی ایک لینس سے اب پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ. سو پاکستان سے جو قیمتی معدنیات امریکہ برآمد کرنے کا معاہدہ ہو گیا ہے اور ہم جو کہہ رہے تھے نا کہ جب انویسٹرز آئے تھے اس میں امریکن نے بڑا انٹرسٹ شو کیا تھا، تو اب یہ معاہدہ ہو گیا ہے اور پاکستانی منرلز کمپنی نے امریکی کمپنی کے ساتھ معدنیات اور قیمتی دھاتوں کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. اب امریکی کمپنی نے پاکستان میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے جو ظاہر معدنیات کے شعبے کے لیے ایک بڑی اہم پیش رفت بتائی جا رہی ہے. بالکل جی. اور اس معاہدے سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی اور نہ صرف غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی بلکہ اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی، جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی اور ہمارے پاکستان میں جو مائنز اینڈ منرلز کا ایک ان ایکسپلورڈ
فیلڈ تھی اس کو ایکسپلور کرنے کے, اس سے فائدہ اٹھانے کے مزید مواقع پیدا ہوں گے, اور جس ریجن میں یہ ڈیولپمنٹ, جس ریجن میں یہ ایکسپلوریشن ہوگی اس ریجن کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, اس انویسٹمنٹ نئی جابس کریشن ہوں گی, بہت کچھ ہوگا, اور ظاہر ہے SIFC کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. چلیں جی ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں, اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت انٹرنیشنلی جو ایک خبر سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ ہے MBS کا دورہ امریکہ. تو یعنی کہ محمد بن سلمان کا جو سعودی ولی عہد ہے ان کا امریکہ کا دورہ, اور پھر ہم نے دیکھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی وائٹ ہاؤس میں جس طریقے سے ان کا ایک استقبال کیا گیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا, اور ان کو وہاں پر پہنچنے پر, امریکہ پہنچنے پر F-35 طیاروں کی سلامی بھی دی گئی. سو وائٹ ہاؤس اوول آفس میں جی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اعزاز میں شائع دی گئی. میں نے سنا ہے آپ پہ کرسٹیانو رونالڈو بھی تھے اور ایلان مسک بھی تھے, اور یہی F-35 طیارے تو سعودی کو اب دے گا امریکہ, مطلب یہی F-35 طیارے کا بیسیکلی جو معاہدہ تھا خریدنے کا وہ MBS نے کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اچھا, سعودی عرب $600 بلین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے, اور سعودی عرب کے ساتھ سرمایہ کاری کو مزید بڑھائیں گے, ایسے کہنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. امریکی صدر نے سعودی عرب کو F-35 جنگی طیارے فروخت کرنے کا اعلان بھی کر دیا, اور کہا یہ ہے کہ $100 بلین نیوکلیئر ڈیل طے کرنے کا امکان بھی دیکھ رہا ہوں میں سعودی کے ساتھ. سنواتے ہیں آپ کو. Extremely respected man in the Oval Office today, and a friend of mine for a long time. The Crown Prince, the future king. $21 trillion will be the amount invested in the United States or committed to invest in 1 year. A deal. They're going to purchase F-35. It's a great plane. We've had a very good talk on the Abraham Accords. You know, we talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. Today it's a very important time in our history, because there is also a lot of things that we're working on in the future. Today I announced that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI, in earth materials, magnet, etc. اچھا, یہ تو خیر ظاہر ہے دونوں ملکوں کے آپس کے ایک کہتے ہیں نا بائیلیٹرل ایشوز ہیں جو ڈسکس ہوئے, لیکن جو ایک اہم چیز ہے جس کی وجہ سے سب اس دورے کو تمام دنیا کی نظریں اس پر ہیں وہ ہے جی غزہ کے حوالے سے ابراہم ایکارڈ جو ہے اس کی بات کی ہم بات کر لیتے ہیں. تو شہزادہ محمد بن سلمان نے اس موقع پر کہا کہ عالمی امن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ساتھ ہی ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ کیا آج یہ جو وزٹ ہو رہا ہے اس میں ابراہیمی معاہدہ جسے ابراہیم ایکارڈ کہا جاتا ہے اس کا حصہ سعودی عرب بننا چاہے گا, تو اس پہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم اس کا حصہ تو بننا چاہتے ہیں, لیکن ود دا کنڈیشن کہ جناب اس کا 2 ریاستی حل ہو, یعنی کہ پوری طریقے سے امن آئے غزہ میں. تو کیا وہ جواب دے رہے تھے, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. چلیں جی موونگ فارورڈ, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا تھا. بٹ سلامتی کونسل میں ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے, اور غزہ میں بین الاقوامی فورس تعینات کی جائے گی. اب حماس کو غیر مسلح کرنا اور عبوری حکومت کے قیام کے نکات بھی شامل ہیں اس قرارداد میں. پاکستان نے قرارداد کی حمایت کی ہے, چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ملکوں نے ووٹ دیا, اور صدر ٹرمپ کی قرارداد منظوری پر دنیا کو انہوں نے مبارکباد بھی پیش کی. اپنے پیغام میں لکھا کہ سلامتی کونسل کا بورڈ آف پیس کو تسلیم کرنا تاریخی لمحہ ہے. ناٹ ٹو فرگیٹ, اس بورڈ آف پیس کے جو چیئرمین ہوں گے یا جو سربراہ ہوں گے وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ہوں گے. ہاں تو چلیں جی سن لیتے ہیں. Pakistan's position on this issue has always been in line with and in support of Palestine, in support of President Trump's commendable initiative to bring the war in Gaza to an end. We have welcomed that initiative, Palestinian self-determination, and the establishment of a sovereign, independent, and contiguous state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds, Al-Sharif as its capital. So پاکستان بار بار یہی موقف دہراتا ہے کہ جو 1967 کی طرز کی جو ایک معاملات طے پائے تھے اس ٹائم پہ جو بارڈرز تھی, ہم اس معاہدے کی طرف جانا چاہتے ہیں. چلیں جی بات کر لیتے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جوہر صاحب تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جو سلامتی کونسل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد کی جو منظوری ہے, یہ پیش رفت کتنی امپورٹنس رکھتی ہے آپ کے خیال میں؟ جی یہ بہت اہم ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو ریزولوشن ہے بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش پہ اور ان کے جو 20 پوائنٹ پیس پلان ہے اسی پہ بیسڈ ہے,
اور آپ نے جیسے کہا بالکل صحیح 13-0 سے یہ پاس ہوا ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں. روس نے بھی اپنا جو ہے رشیا نے اپنا بھی ایک پیش کیا تھا متبادل جو ریزولوشن, لیکن اس کو کوئی اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ملی, تو وہ پھر جو ہے وہ تو پھر اس طرح سے اس پہ رائے شماری نہیں ہوئی اور اسی پر ہوئی اور یہ پاس ہوا ہے. اب اس میں جو اہم نکات ہیں وہ 3-4 ہیں. پہلا یہ کہ یہ انڈر چیپٹر 7 ہوا ہے, یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ انڈر چیپٹر 7 جب کوئی ریزولوشنز ہوتے ہیں تو اس کو بیسیکلی آپ وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں, تو اس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل جو ہے نا وہ باقی سارے ملکوں پہ بائنڈنگ کر دیتی ہے, اور اس کے لیے ایون آپ یوز آف فورس جو ہے وہ بھی آتھرائز کر جو ہے نا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل پہ کرتی ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. اس سے پہلے جتنے بھی ریزولوشنز ہوئے تھے ریسنٹلی یہ غزہ کے اوپر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں بھی وہ انڈر چیپٹر 6 ہوئے تھے, تو اس لیے اس میں کوئی بائنڈنگ کیپیسٹی نہیں تھی, تو اسرائیل نے اس کو اگنور کر دیا تھا بالکل. اچھا, دوسری چیز یہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں ایک بورڈ آف پیس کا قیام لایا گیا, وہ اسی ریزولوشن یہ جو ظاہر 20 پوائنٹ پلان کا حصہ تھا وہ اس ریزولوشن میں آ گیا مکمل طور پہ, اور وہ جو پیس ظاہر ہے کہ وہ جو بورڈ آف پیس ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ہیڈ کریں گے یا ان کی مرضی سے وہ سارا وہ اپنی مرضی کے وہاں پہ لوگ لگائیں گے, تو وہ اس کو مکمل اختیار ہوگا وہاں پہ. اس کے اندر ایک وہ کمیٹی بنے گی پیلسٹینین ٹیکنوکریٹک جو ہے نا کمیٹی بنے گی جو روزمرہ کے نظم و نسق کے لیے, لیکن اور پھر ساتھ ہی ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا قیام جو ہے نا وہ بھی اسی ریزولوشن میں ہے, وہ لایا جائے گا. اس کے لیے دیکھیں بہت سے ملکوں نے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے لیے آلریڈی لابی کر رہے تھے, تو بہت سے ملکوں نے آلریڈی اس کے لیے انڈیا دے دیا ہے. مثال کے طور پہ انڈونیشیا نے دیا ہے, آذربائیجان نے دیا ہے, ایجپٹ نے بھی کنڈیشنلی دیا ہے, کہ اسی طرح ترکیہ نے کہا ہے کہ اگر فلاں چیزیں اگر اس میں اس کا جو لیگلی فریم ورک ہے وہ ٹھیک ہوگا تو ہم بھی اس پہ بالکل کر سکتے ہیں. کچھ یورپین ملکوں نے بھی یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ اگر اس میں جو نان کمبیٹ رولز ہیں اس میں وہ آ سکتے ہیں, تو اس کے لیے وہ بالکل ایون پاکستان کا بھی ذکر ہو رہا ہے اس میں. تو یہ تو وہ ایک سو ہوگا کیا. اب دیکھیں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنے گی, اس کے بعد پھر اسرائیل نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. اچھا, حماس نے اس کو اپوز کیا ہے, وہ کیوں؟ کیونکہ اسی ریزولوشن میں یہ شامل ہے کہ ڈی ملٹرائزیشن ہوگی, اور جو ان سے جو ہے نا کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز وہاں پہ جو ہیں مسلح گروپ ان سے ہتھیار لیے جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ حماس کے لیے تو یہ چیز تھوڑی مشکل ہے, حالانکہ اصولی طور پہ وہ اتفاق کر چکے ہیں پہلے ٹرمپ کے 20 پیس پوائنٹ پلان سے, پر ان کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ تب کا یہ ایک اندرونی معاملہ ہے غزہ کا, تو وہ اسی میں کریں گے, انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے آگے نہیں کریں گے. خیر, جو اس وقت جو کرائم نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیسیکلی کیونکہ اتنا اسٹرانگ مینڈیٹ ہے اس میں, کافی سارے ملکوں سے وہ ٹرمپ مینیج کر لیں گے وہ فورس بھی پھر تو, اور وہ پھر وہاں پہ اسرائیل, اچھا یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل آہستہ آہستہ جو ہے نا وہاں سے ودرا کرے گا, اور وہ ودرا اس کنڈیشن پہ کرے گا کہ جب ڈی ملٹرائز کہ دوسری طرف سے بھی جب بیسیکلی گرفتار لیے کے آئیں گے. رائٹ اگریڈ. جوہر صاحب, ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ سعودی ولی عہد کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں سعودی ولی عہد نے یہ کہا کہ امریکہ میں سرمایہ کاری جو ہے وہ $600 بلین سے بڑھا کر $1 ٹریلین تک لے جائیں گے. پھر آن دا ادر ہینڈ سائڈ امریکہ نے سعودی عرب کو F-35 F-35 جنگی طیارے فروخت کرنے کا اعلان بھی کیا, معاہدے بھی طے پائے. دونوں ملکوں کے تعلقات کتنے مستحکم ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں پہلے بھی جو محمد بن سلمان ہیں کراؤن پرنس, ان کے تعلقات بہت اچھے تھے ٹرمپ کے ساتھ. ان کے پہلے دور حکومت میں بھی دیکھیں اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان بہت زیادہ تعاون بڑھا اور ایک بہت ہی اچھی ریپو تھی. پھر بائیڈن انتظامیہ کا جب وقت آیا تو اس وقت وہ پھر آپس میں تھوڑے اختلافات ہو گئے, اور اس دور میں تو انہوں نے ابھی 7 سال بعد یہ وزٹ ہو رہا ہے امریکہ میں. ٹرمپ کے پچھلے دور میں تھے اور ابھی جو ہے بیچ میں وہ نہیں آئے. جب وہ وہاں پہ بائیڈن گئے بھی تھے تو بڑی سخت مہری سے ان کا استقبال کیا گیا, جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب ابھی کچھ عرصہ پہلے گئے تھے تو بہت ہی زیادہ گرم جوشی وہاں پہ کے لیے. تو اسی طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی پرووربیل جس کو کہتے ہیں ریڈ کارپیٹ رول آؤٹ کیا ہے, ایک لنچ بھی ان کے لیے کیا, ایک ڈنر بھی کیا جس میں بہت سارے وہاں کے بزنس ٹائکونز, بہت ہی عام لوگ امریکہ کے سارے بلائے گئے. تو بالکل جو آپ نے بات کی ہے, یہ جو ایک تو $600 بلین کے معاہدے جو انویسٹمنٹ ہے اس کی بات اس وقت ہوئی تھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ گئے تھے سعودی عرب, اور اس کو بڑھا کے $1 ٹریلین کیا ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بالکل ہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹس آئے, اور خصوصاً گلف سے, جن کے پاس دیکھیں ان ملکوں کے پاس سوورن فنڈز ہیں جس میں سینکڑوں بلین ڈالر موجود ہیں, سعودی کے پاس, قطر کے پاس, اب جو ہے نا UAE کے پاس.
तो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि वो पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट हो, अमेरिका की कंपनीज में इन्वेस्ट हो। तो एक तो वो उनकी ख्वाहिश है। अच्छा, सऊदी की जो है ना, सऊदी अरब ये चाहते थे कि वो जो MBS कि अमेरिका उनसे जो दफाई गारंटीज हैं उनको ज़्यादा वाजे करे। अब उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, और साथ ही दफाई ताउन और बढ़े, जिस तरह F-35 का मुआहदा हो गया है कि मज़ीद जी इसमें क्या पेशरफ्त होती है। थैंक यू सो मच जौहर सलीम साहब इस सूरत हाल पर अपना तज़किया देने के लिए। यहाँ पर हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा बात कर लेते हैं, ज़रा कहते हैं ना आपकी सेहत से जुड़े मौसम की जब हम बात करते हैं तो मौसमी जो फल होते हैं वो बड़े लजीज होते हैं, बड़े कम टाइम के लिए आए होते हैं। तो भाई आजकल जो है हम ये देख रहे हैं कि हर जगह जो नारंगी कलर है, ऑरेंज कलर है, उस तरह के फ्रूट जिसमें जो फुल ऑफ विटामिन सी होते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं मार्केट्स में। आते हैं ऑरेंजेस वैसे? जी हाँ, मेरे ख्याल में तो आ गए हैं। और इसके अलावा अनार बड़ा ही कहते हैं ना उसके बड़े फ़वाइद हैं। मौसम सरमा का फल है, इसको जन्नत का फल भी कहा जाता है क्योंकि कुरान पाक में बार बार इस फल का जिक्र किया गया है। सो अनार जो है मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखता है। इसमें कैल्शियम है, फाइबर है, विटामिन, पोटेशियम, न जाने क्या क्या इस फल के अंदर है। तवानाई का ख़जाना है। इसके अलावा इसके जो कहते हैं ना फेस पैक बनाकर भी फेस पे लगाए जा सकते हैं। तो आप लोग विटामिन खाने से बेहतर है कि आप लोग ये फ्रूट्स एज अ होल ही खा लें। ग्रेप फ्रूट्स, यस सप्लीमेंट्स, ग्रेप फ्रूट्स भी क्यों, किन्नू, मौसमी, तो ये सब चीज़ें जो है ना मार्केट में आ गई हैं और ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। अब इनकी क्या अफादियत है, इनके क्या फ़वाइद हैं, इसके अंदर जो कैल्शियम है, जो पोटेशियम है, वो हमें किस हद तक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियोज़ में हकीम शहजाद साहब, शाह नज़ीर साहब। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने बाखबर से के लिए वक्त निकाला। एक बात मुझे बता दें कि ये मैं तो भाई मौसम के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से मैंने कलर दिया कि आप बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट बल्कि कलर पहन के मौसम के हिसाब से ही पहन के गया है। तो हम नारंगी फलों की बात कर रहे हैं। जी जी, तो ज़रा बताएं ना हकीम साहब, ये जो आ रहे हैं ऑरेंजेस, अनार, ग्रेप फ्रूट हो गया, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, इनके लिए कैसे मुफीद है? लेकिन जिस तरह आपने ग्रेप फ्रूट की बात की है, ग्रेप फ्रूट जो है वो एंटी कोलेस्ट्रॉल है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाती है और साथ में ब्लड प्योरीफाई भी है, खून भी साफ़ करती है ये, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, वेट को कम करने में भी मदद देती है। अच्छा, ये मिथ है, मैं समझती थी सिर्फ मिथ है कि ये वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। नहीं, वेट लॉस करती है ये। देखिए, आप ग्रेप फ्रूट का जूस एक टाइम या 2 टाइम रोज़ाना पी सकते हैं, 1 गिलास जूस के होल फ्रूट भी खा सकते हैं। बेहतर क्या है? बेहतर दोनों चीज़ें एक ही जैसे, फ्रूट खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कोई ब्लड लगने से बेहतर है ये। और दूसरा, आप इसका छिलका फेंक देते हैं, इसका छिलका फेंके नहीं, ये आपके बड़े काम आएगा ये। इसका छिलका सूखने के बाद इसे बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद कोई सा भी उपटन आप यूज़ करते हैं उसमें आधी चाय वाली चम्मच ये ग्रेप फ्रूट का छिलका मिला लें और उसे आप अपने फेस पे अप्लाई करें दूध में मिला के, आपका कलर भी साफ होगा। वो मास्क बन जाएगा? मास्क बन जाएगा ये, जो कि आपके दानों को भी ख़त्म करता है, निशान भी ख़त्म करता है। दूसरी चीज़, अनार जो आपने कहा है कि जन्नत का फल होता है, मिनरल्स का एक ख़जाना है ये। इसमें पोटाशियम, फाइबर और कैल्शियम, आयरन सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि आपके गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, मैदे के निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, ये खून बनाने की सलाहियत पैदा करता है, जिगर को साफ़ करता है और साथ में चेहरे पे सुर्खी पैदा करता है ये। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अंदरूनी ज़ख्मों को भी ख़त्म करने में भी मदद देती है अनार, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये भी अनार आप खाइए या अनार का जूस पिए आप, लेकिन इसका भी छिलका फेंकिएगा नहीं, ये भी बड़े काम का होता है। इससे बारीक पाउडर बना लें। आम ख़वातीन में निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर दर्द की शिकायत होती है, इसका पाउडर जो है अनार के छिलकों का आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करें, 3 दिन में आपके कमर दर्द में आराम आ जाएगा। अच्छा, अब ज़रा बताएं, जो पेशेंट हैं, शुगर के जो मरीज़ हैं, क्या उन्हें एहतियात करनी चाहिए फलों के इस्तेमाल में? देखें, ग्रेप फ्रूटर का जूस या किसी भी ग्रेप फ्रूटर जो है वो शुगर फ्री होता है, इतना इसमें शुगर बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फल जो हैं वो 1 मुट्ठी यानी 1 बाउल के बराबर आप खा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाएं। अब मुझे मैं चाहती हूँ आप नाज़रीन को ज़रा बताएं, हमारे यहाँ एक रिवाज है जी ब्रेकफास्ट में जी ऑरेंज जूस, ये बाहर से हमने कल्चर जो है इसे अडॉप्ट किया है, लेकिन जूस ज़्यादा नुकसानदेह है, खाली पेट वो आपका जो ग्लूकोज लेवल है उसको हाई कर देगा। इसके बरक्स अगर आप पूरा होल फ्रूट खाएं, क्योंकि उसमें फ़ाइबर भी है, उसमें दीगर अशिया भी हैं, तो उससे फिर वो आपको एक बॉडी बैलेंस रहेगी, एक बैलेंस डाइट पर कहलाएगी। देखिए, कोई भी लिक्विड हो वो शुगर लेवल को मज़ीद बढ़ा देती है,
کیونکہ لکوڈ ہونے کے بعد بہت جلدی خون میں شامل ہوتی ہے وہ. آپ ایسا کیجئے کہ جیسے ایک فروٹ چاٹ ٹائپ کا بنتا ہے نا, آپ نے تھوڑا سا انار لے لیا, تھوڑا سا آپ نے کنو لے لیا, ساتھ میں دوسرے سیب کاٹ لیا اور پپایا ڈال دیا, تو آپ یہ کھائیں جو آپ کے معدے کے لیے اور تمام جسم کی طاقت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا. اچھا حکیم صاحب, گرے فروٹ اور انار کے چھلکوں کا تو آپ نے بتا دیا, ہمیں ذرا بتائیں مالٹے یا موسمی یا اورنجز جو ہوتے ہیں, ان کے چھلکوں سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ان کے جیسے کنو اور مالٹا یہ تقریباً سب بہن بھائی ہیں اور سب کی افادیت سیم ہی ہے, تقریباً سب کے اندر جو ہے وہ وٹامن سی اور کیلشیم پایا جاتا ہے. تو ان کو آپ اپٹن میں ملا کے استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور عام طور پہ آپ حسن یوسف 20 گرام, انار کے پھول 20 گرام, مونگ کی پیلی والی دال 100 گرام, ان کو ملا کے پاؤڈر بنا لیں, اور اس میں آپ مالٹے کا یا کنو کا چھلکا 10 گرام ملا لیں. پھر اسے آپ دودھ میں پیسٹ بنا کے آپ لگائیے, آپ دیکھیے گا جو ایکنی کے دانوں کے نشان ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, اوپن پورز بھی منیمائز ہو جائیں گے. کیا بات ہے. اور بھائی اب ذرا سردی نے اپنی انٹری یہاں تو دینی شروع کر دی ہے, لیکن یہ ہے کہ باقی ملک میں سردی آ گئی, مگر اس کے ساتھ لوگوں میں جی نزلہ زکام, اسپیشلی خشک کھانسی, اب وہ جی ہومیوپیتھک بھی کرا لیا, ایلوپیتھک بھی کرا لیا, یونانی, اب کیا کریں, کیسے, کوئی قہوہ بتائیں, کچھ بتائیں, اس سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ صدف ایک چیز بتاؤں گا کہ آپ نے اس وقت ایئر جو کوالٹی انڈیکس آپ نے دیکھا ہوگا اور بہت زیادہ خراب ہوا ہے, کراچی کا بھی ہوا ہے اور پورے کراچی کا یہ مسئلہ ہے. میں قیوم آباد میں رہتا ہوں, میرے قیوم آباد کے حالات بہت برے ہیں, گلیاں بھی خراب ہیں, پانی کا بھی مسئلہ ہے وہاں پہ. تو میں چاہوں گا حکام بالا آپ کا شو دیکھتے ہوتے ہیں تو کم سے کم ایک وزٹ کر لیں قیوم آباد کا, بہت برے حالات ہیں. اور ایک چیز اور بتاؤں, جس طرح آپ نے بتایا نا کہ کھانسی, نزلہ, زکام, ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ گھریلو چیزوں کے اندر آپ لے لیں 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, 7 پتے پودینہ کے, 4 عدد لونگ, 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں. قہوہ بن گیا, 1 کپ صبح 1 کپ شام بنا کر پئیں. یہ بھی صرف 3 دن پی لیں. نزلہ, زکام, کھانسی اور یہ سینے میں سے خور خور کی آواز آتی ہے, یہ سب صحیح ہوگا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات. چھوٹے بچوں کو پلا بچوں کو 2 چمچ صبح, 2 چمچ دوپہر, 2 چمچ شام کو دیں. اگر آپ کو مائگرین پین یا آپ کا نزلہ جمع ہوا سر میں اور سر درد ہو رہا ہے, ساتھ میں آپ کو وومٹ بھی فیل ہو رہی ہے, سر درد بے تحاشا ہے, تو ایک بوٹی آتی ہے لیونڈر فلاور, اسے اردو میں کہتے ہیں استخدوس. اس کی 1 چمچ 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں اور رات سوتے وقت 1 ٹائم روزانہ پئیں. فائدہ پہلے ہی دن ہوگا, یہ کچھ دن یوز کر لیں, آپ کی مائگرین کی شکایت بھی ختم اور نیند بھی اچھی آتی ہے. اسٹریس لیول کو نیچے لائیں. ایک چیز اور جو آج کل مختلف ٹیز آ رہی ہیں, کوئی پیچ ٹی ہے, کوئی ڈفرینٹ اسٹرابری ہے, تو کیا فائدہ مند ہوتی ہیں یہ, یا ایسے ہی جس فلیور ہے؟ یہ تو ایک فلیور ہے سارا. اگر آپ نے جس طریقے سے اس موسم میں, سردیوں میں یہ ہے کہ چلا پھرتے کام ہے, لوگ زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں, مونگ پھلیاں کھا رہے ہوتے ہیں, تو ویٹ کم نہیں ہو رہا ہوتا. اگر اپنا ویٹ کم کرنا چاہیں تو چائے پیتے پیتے اپنا وزن کم کریں. تو وہ اس طریقے سے کریں گے. ایک بوٹی آتی ہے مرغیس, پنساری سے مل جائے گی. مرغیس بوٹی 1 چمچ, لیمن گراس 2 ٹکڑے اور مکو دانہ 1 چائے والا چمچ 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں. قہوہ بن گیا. 1 کپ روزانہ پئیں. آپ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ باڈی شلنگ ہونا شروع ہو جائے گی. فالتو فیٹ انچز میں آپ کا کم ہوگا, کیونکہ میں نے پیا, میرا کم ہوا ہے, کافی بڑھ گیا تھا میرا. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ کچھ اب لوگوں کو نا, کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں, پتہ نہیں کیسے آ رہی ہیں, سلو, تو ذرا جسم میں درد کی بھی شکایت رہتی ہے, صبح اٹھتے ہیں تو جسم میں درد ہوتی ہے, تو اس کے لیے کچھ بتا دیں. لیکن پورے جسم میں درد ہوتا ہے, وٹامن ڈی بھی کم ہو رہا ہوتا ہے, وٹامن B12, B6 بھی کم ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بوٹی آتی ہے اشواگندھا, جسے ازگن ناگوری کہتے ہیں. یہ آپ 50 گرام لے لیں ازگن ناگوری. سفید موسلی 50 گرام, سورنجان شیری 20 گرام, ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. 1 چمچ صبح 1 چمچ شام لیں. کیا بات ہے, اب پہلے دن ہی دردوں میں آرام آئے. ارے بھائی زبردست. تھینک یو سو مچ. حکیم شاہ نذیر ہمارے ساتھ تھے. زبردست. اور جنہوں نے نوٹ نہیں کیا, آپ فیس بک پر جا کے یہ سیگمنٹ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں, ریپیٹ میں 4 بجے دیکھ سکتے ہیں. ہمیں دیں اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.